مسلمان ہونا ضروری، اس مسلمان کا عاقل اور بالغ ہونا ضروری، نابالغ بچوں پر زکوٰۃ نہیں۔ جیسے کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، نابالغ بچے کے حصے میں والد کے ترکے سے کچھ چیز آئی اور اس کو کسی نے محفوظ کر لیا اور بچہ ابھی بالغ نہیں یا بچی ابھی بالغ نہیں، اس پر اس مال کی زکوٰۃ نہیں۔ عاقل ہم نے اس لیے کہا کہ عقل والے پر ممکن ہے کہ کوئی ارب پتی کروڑ پتی ہو لیکن پاگل، بالکل سوجھ بوجھ کا مالک نہ رہا، عقل و خرد اس کی بالکل کام نہیں کرتی اور بالکل مجنون ہو، ایسے شخص کا بینک بیلنس کتنا ہی ہو، کتنے ہی مال کا مالک ہو، لیکن اس پر زکوٰۃ نہیں اگر اس میں عقل نہیں۔ اب یہ مختلف مسائل ہیں جو اپنے کسی کے دریافت کرنے پر عرض کیے جائیں گے کہ وہ جنون کس قسم کا ہو، کبھی ٹھیک ہو جاتا ہو، کبھی پھر ہو جاتا ہو، سال میں کتنے مہینے اس کی طبیعت خراب رہے، کتنے مہینے خراب نہ رہے، یہ تفصیل اس سے قطع نظر ہم کرتے ہیں۔ تو بالغ اور عاقل اور سب سے پہلی شرط کہ یہ مسلمان ہو، اس پر زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کتنے مال پر ہے؟ تو اس کا رہنما اصول یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی اور اس پر 1 سال بیت گیا اور وہ مقروض بھی نہیں کہ قرض اگر ادا کرے تو اب اس کے پاس نصاب نہیں بچتی، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مثلا 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی، یا یہ کہ سونا بھی ہے چاندی بھی ہے تو 2 نصابیں اس کے پاس، سونے کی بھی نکالے گا چاندی کی بھی نکالے گا، یا یہ کہ سونا بھی ہے چاندی بھی ہے کچھ نقد ہے تو سونے کی بھی نکالے گا چاندی کی بھی جو نقد ہے اسے بھی نکالے گا۔ کتنی زکوٰۃ نکالے گا؟ تمام مجموعی مال کا 2.5%، 40 روپے میں کا 1 روپیہ، 100 روپے پر 2.5 روپے، لاکھ روپے پر 2.5 2.5% اس کی زکوٰۃ نکلے گی۔ تمام مال کو ایک جگہ کر کے اس کی مالیت لگا لی جائے، اب اس کی مالیت کا 2.5% اس سے منہا کر دیا جائے، جبکہ سال بیت جائے، 1 سال پورا گزر جائے۔ اب اس میں بعض صورتیں ایسی ہیں، مثلا کسی شخص کے پاس کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے، ان دونوں کو ملانے کے بعد ایک ہی نصاب بن جاتی، یعنی یہ کہ چاندی کی جتنی قیمت بن جاتی ہے تو اب بھی اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یا کسی شخص کے پاس سونا بھی نہیں چاندی بھی نہیں، صرف نقد رقم ہے، تو یہ دیکھیں گے کہ نقد رقم جو ہے وہ کتنی۔ موجودہ ایک اوسط اندازے کے مطابق 52.5 تولے چاندی کی قیمت لگ بھگ 3,000 بنتی۔ اچھا، یہ سرکاری اعداد و شمار بھی ہے کہ فکس ڈپازٹ جن حضرات کے ہیں تو تقریباً بینکوں نے 3,000 پر زکوٰۃ کی کٹوتی کی، یعنی یہ کہ 3,000 کسی کے پاس ہیں تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، تو لگ بھگ 3,000 کی نصاب ہے۔ نقد پیسہ اس کے پاس اگر 3,000 ہے اور اس پر سال بیت گیا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ البتہ اس پر کچھ دین ہے، کچھ وہ مقروض ہے، تو ہر شخص کے لیے یہ بات کہ جتنا بھی قرض ہے اس کو منہا کر دے۔ اب قرض کو منہا کرنے کے بعد جو رقم بچے اب وہ نصاب کے مانند ہے یا نہیں تو زکوٰۃ دے گا، اور اگر نصاب کے برابر نہیں ہے تو اس شخص پر زکوٰۃ نہیں۔ مثلا اس مہنگائی کے دور میں ایک شخص کے پاس آج رمضان میں 3,000 روپے آ گئے، مگر یہی 3,000 رمضان کا خرچ ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ کے لیے جو مال ہے وہ حوائج اصلیہ سے خارج ہو، اس کی اپنی ضرورت سے وہ مال فارغ ہو اور اس پر سال بیت گیا تو ایسا شخص زکوٰۃ دے گا۔ اچھا،
اس میں بعض فنی باتیں ذہن میں رچا بسا لینا بہت ضروری ہے۔ ایک ایسا شخص کہ جو ہر سال زکوٰۃ نکالتا ہے، اسے تو معلوم ہے کہ سال میں کب مجھ پر زکوٰۃ ہوگی۔ اچھا، اس میں ہم جب سال کا شمار کریں گے تو جتنے بھی اسلامی معاملات ہیں، جیسے حج ہے، زکوٰۃ ہے، روزے ہیں، ان سب میں اسلامی مہینہ اور اسلامی سال ملحوظ ہوگا۔ تو جب آپ مال کے مالک بن گئے تو اس کے مالک بننے کے بعد میں اسلامی سال یعنی چاند کی تاریخوں سے ہم شمار کریں کہ سال کب ہوا، نہ یہ کہ انگریزی تاریخوں سے شمار کیا جائے۔ چاند اور انگریزی تاریخوں میں آپ جانتے ہیں کہ کافی دنوں کا فرق بنتا ہے، تو اس لیے ہم چاند کی تاریخوں کو اسلامی مہینے کو معتبر کہیں گے، اور یہی اسلام ہے۔ قرآن مجید نے بھی اشارہ اسی طرف کیا، حضور کا عمل بھی یہی رہا، صحابہ کرام علیہم الرضوان کا بھی عمل یہی رہا کہ وہ چاند کے حساب سے یہ تمام معاملات کیا کرتے تھے۔ تو زکوٰۃ میں بھی چاند کا سال معتبر ہوگا۔ اب اس میں چند باتیں اور سمجھنے کی، وہ یہ کہ کن کن چیزوں پر زکوٰۃ۔ یہ تو ایک موٹی بات ہے کہ سونا ہو، چاندی ہو اور رقم۔ زکوٰۃ کئی اور ان کے علاوہ چیزوں پر بھی ہے۔ مثلا آپ تجارت کرتے ہیں، سامان تجارت چاہے وہ کیمیکل ہو، چاہے وہ غلے کی صورت میں ہو، شکر کی صورت میں ہو، پلاسٹک کی اشیاء کی صورت میں ہو، لوہے یا اسٹیل کی صورت میں ہو، برتن کی صورت میں، کسی صورت میں ہو، یہ سب کا سب جس کی دکان یا جو کاروبار آپ کرتے ہیں، یہ سب کا سب مال تجارت ہے، چاہے وہ ایئر کنڈیشن کی صورت میں ہو، پنکھوں کی صورت میں ہو، کار اور ٹریکٹر اور بسوں کی صورت میں ہو، یہ جتنا بھی مال ہے جس کی تجارت آپ کرتے ہیں، یہ سب کا سب مال تجارت شمار کیا جائے گا۔ تو سال ہونے پر آپ اپنی دکان کا جو ہے اس کو حساب کریں، اس حساب کرنے کے بعد میں جتنی مالیت بنتی ہے اس میں سے قرض کو منہا کر کے اب اس میں سے 2.5% نکال دیجئے۔ اچھا، اب مکان پر زکوٰۃ نہیں، لیکن جس آدمی نے مکان تجارت کی غرض سے خرید کر رکھا اب اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ پلاٹ یا زمین پر زکوٰۃ نہیں، لیکن جس کا کام ہی پلاٹ خرید کر بیچنا ہو، جس نے 150 پلاٹ رکھ لیے ہوں کہ دام بڑھنے کے بعد وہ بیچے گا۔ مثلا یہ کہ جن حضرات کے اس قسم کے کام ہیں جو مکان بنا کر کے بیچتے ہیں، بڑے بڑے پلازا یا بلڈنگیں بنا کر فلیٹ وغیرہ فروخت کرتے ہیں، ایسے تمام حضرات کے لیے یہ سب کا سب مال تجارت ہوگا۔ جو بکریوں کی تجارت کرتا ہو، گائے اور بھینسوں کی تجارت کرتا ہو، مویشیوں کی خواہ کسی قسم کے ان کی تجارت کرتا ہو، یہ ساری تجارت میں جتنا بھی مال استعمال ہوتا ہے یہ سب کا سب مال تجارت ہے۔ اس سب کو ہم اس کا ٹوٹل کریں گے، اس کا تخمینہ لگائیں گے، اور جتنی بھی مالیت بنتی ہے اس مال پر ہم اس کا 40واں حصہ یعنی 2.5% اس میں سے زکوٰۃ نکالیں۔ اچھا، اب آئیے شمار کرنے میں بعض چیزوں کا ابہام جو ہمارے ذہن میں ہے اس کو بھی ذرا سا سن لیجیے۔ ایک شخص آج مال کا مالک بنا، مثلا آج اس کے پاس 3,000 روپیے آ گئے اور یہ تمام ضرورت سے اس کے پاس فارغ ہیں۔ اب ہم لگائیں گے کہ آئندہ چاند کے حساب سے سال کب مکمل ہوا، چاہے وہ شعبان کا مہینہ ہو، رمضان کا مہینہ ہو، رجب کا مہینہ ہو، اس کے مالک بننے کے بعد جب سال بھر بیت جائے تو سال بھر بیتنے کے بعد اب اسے زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ ایک بات۔ اچھا، جو آدمی سالہ سال سے زکوٰۃ دیتا ہے اسے یقین ہے کہ میں مالک ہوں، مالک نصاب، وہ تو ظاہر ہے کہ اپنا سال جب مکمل ہوگا اس اعتبار سے اس میں سے زکوٰۃ نکالے۔ یہاں لوگوں کے ذہن میں سب سے بڑا ابہام یہ ہے، مثلا جو قواعد ہم نے بتایا اس کے مطابق اگر 1 رمضان کو اس کا زکوٰۃ کا سال پورا ہو رہا، 1 رمضان کو وہ زکوٰۃ نکالے گا تو 1 رمضان تک جتنی بھی رقم کہیں سے آئے اس پر بھی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ ایسا نہیں کہ زکوٰۃ نکالنے سے 1 دن پہلے ہمارے پاس مال آیا
تو اس کا شمار ہم آئندہ سال کریں گے، یا یہ جو رقم آئی ہے اس کا شمار جو ہے یہ نئے سال کے حساب سے ہوگا کہ اب اس پر جب سال بیتے گا تو تب زکوٰۃ نکالیں گے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ زکوٰۃ کے سال پورا ہونے سے ایک دن پہلے بھی اگر آپ مال کے مالک بنے تو تب آپ پر اس مال کی بھی زکوٰۃ ہے، بشرط یہ کہ پہلے سے آپ صاحب نصاب چلے آ رہے ہیں۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، آپ پہلے سے صاحب نصاب، آج آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے، یوں فرض کر لیں کہ آج شام میں آپ کے زکوٰۃ کا سال مکمل ہو گیا، اور زکوٰۃ کے سال کے مکمل سے چند گھنٹے پہلے، ایک دن پہلے، 2-4 دن پہلے آپ نے اپنا مکان فروخت کر دیا، مثال دے رہا ہوں ایک، اور عزم یہ ہے کہ اس مکان کو فروخت کر کے پھر کوئی اور اچھا مکان لیا جائے گا، تو اب یہ 10 لاکھ روپیہ مکان فروخت کرنے کے بعد آپ کے پاس آیا، اور کل زکوٰۃ آپ پر فرض ہو رہی ہے، اس معنی کر فرض ہو رہی ہے کہ سال پورا ہونے والا ہے، اب اس 10 لاکھ پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے لیے دوسری تاریخوں کا آپ شمار کریں گے، نہیں، زکوٰۃ کا سال مکمل ہونے سے ایک دن پہلے بھی جو رقم آئے، اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم آج رمضان کے 7ویں روزے کے عصر کی نماز تک ہمارا سال پورا ہو جائے گا زکوٰۃ کا، اس میں وقت بھی یہ بھی ذہن میں رکھیں، اور عصر کے وقت سے 1 گھنٹہ پہلے بھی اگر آپ کے پاس کوئی رقم آئی وہ بھی اسی سال اس میں سے زکوٰۃ منا کرنی ہوگی۔ ایک صاحب ہمارے پاس آئے اور یہ مسئلہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں آپ کو بھی گزارش کر دوں، یقیناً فائدے سے خالی نہ ہو۔ کہ صاحب یہ عجیب بات ہے کہ زکوٰۃ کا سال مکمل ہونے سے ایک دن پہلے بھی اگر رقم آئی تو اس پر زکوٰۃ دینی ہو، مطلب یہ تو زیادتی، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے بھئی۔ یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ جس پر سال بیت گیا ہو وہ تو زکوٰۃ نکالے، لیکن آج ہی اگر رقم آئی تو یہ کون سی تک ہے کہ مولوی اور علماء یہ کہتے ہیں کہ صاحب اس میں سے آج بھی آپ زکوٰۃ نکالیں؟ تو پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اگر آپ ہر مال کا نیا دن شمار کریں، جو بھی پیسہ آئے اس کے لیے نیا ایام اور نئی تاریخ متعین کریں، تو آپ تو جو بیٹھے ہوئے ان میں سے آدھے ماشاءاللہ ہماری یہیں کے بیپاری ہیں، تو مجھے بتائیے پھر یہ ہوگا کہ آج جو سامان بکا اس کا الگ حساب، پرسوں جو سامان بکے گا ان کا الگ گویا سال، ترسوں جو سامان بکے گا اس کا الگ سال، تو آپ کو تو حساب کرنے کے لیے ایک اکاؤنٹنٹ بٹھانا پڑے گا کہ آج جتنا مال بکا ہو یہ شمار کرو کہ اس کا سال کب آئے گا، 5 تاریخ کو جو بکا اس کا سال کب مکمل ہوگا، 7 کو جو بکا اس کا پھر سال کب مکمل ہوگا۔ تو دیکھیے نظام زکوٰۃ کے شمار کرنے میں ایک بہت بڑا فساد ہو جائے، ایک بہت بڑا فساد ہو جائے۔ اچھا، آپ نے اصل میں ایک طرف کو دیکھا کہ 1 گھنٹے یا 1 دن پہلے جو مال آ رہا تو ہم کہتے ہیں اس میں بھی آپ زکوٰۃ نکالیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہی ہے۔ اب میں سمجھانے کے لیے اس کے مد مقابل ایک اور مسئلہ، تاکہ یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے جب حساب میں 1 دن پہلے یا 1 گھنٹے پہلے بھی جو مال آئے اس میں سے آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ جہاں شریعت نے یہ حکم لگایا کہ 1 دن پہلے بھی جو مال آیا اس پر زکوٰۃ ہے، اب سنیے دوسری اس کے مقابلے میں شریعت کی چھوٹ۔ آپ کے پاس فرض کر لیں کہ 10 لاکھ روپیہ، اور کل چاند کے حساب سے اس پر زکوٰۃ واجب ہونے والی ہے، یعنی حساب لگا لیں کہ جب سے آپ کے پاس پیسہ آیا اب کل آپ پر زکوٰۃ فرض ہونے والی ہے، اور 1 دن باقی ہے۔ اچھا، اس 1 دن باقی ہے زکوٰۃ فرض ہونے میں، اور آج آپ نے اپنی ضرورت کے لیے 1 دن زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے آپ نے مکان لے لیا، 10 لاکھ روپے کا مکان لے لیا۔ اب اسی عقل کے مقابلے میں آئیے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب 1 دن پہلے ہم نے 10 لاکھ خرچ کر دیے اور سال مکمل ہونے میں صرف 1 دن باقی تھا، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ چلیے حساب کر کے 1 دن کا نقصان نکال کر باقی کی زکوٰۃ ادا کریں۔ عدل کا تقاضا، جو انسانی ذہنوں کا عدل، جو عدل ہم نے بنایا، جو عدل ہمارے ذہن اور خرد میں ہے، اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ 1 دن کی کچھ رقم منا کر کے باقی پر زکوٰۃ دینی ہوگی، لیکن ایسا نہیں۔
ایسا نہیں. اگر زکات فرض ہونے سے ایک دن پہلے آپ نے 10-20 لاکھ کا مکان خرید لیا تو اب آپ پر زکات فرض نہیں، اس لیے کہ زکات کے فرض ہونے سے پہلے وہ مال آپ نے ضرورتاً خرچ کر لیا. تو آپ نے دیکھا کہ اس طرف اگر ایک دن باقی ہے جو مال آیا اس پر زکات دینی ہوگی، لیکن فرض ہونے میں اگر ایک دن باقی ہے اور آپ نے یہ مال کہیں خرچ کر دیا تو اس 10-20 لاکھ کا مکان خریدنے کے باوجود بھی آپ پر زکات نہیں ہے. تو اب آپ نے سمجھ لیا کہ دونوں طرف توازن بالکل برقرار. تو کیا کہنا چاہتا تھا میں کہ ایک دن پہلے بھی جو مال آئے اس پر بھی آپ کو زکات دینی. اچھا، ایک آدمی جو ہمیشہ سے صاحب نصاب رہتا تھا، یہ جو ہم نے تاریخ بتائی اس میں ایک غلط فہمی اور بھی، اس کو بھی دور کر لیں. ایک شخص جو سال ہا سال سے صاحب نصاب ہے اور زکات ادا کرتا ہے، وہ اچانک سال میں کسی طرح ٹوٹ گیا، چوری ہو گئی، گھر پر ڈاکہ پڑ گیا. اچھا، اب وہ 6 مہینے گزرنے کے بعد نصاب کا مالک نہیں رہا. 6 مہینے بیت گئے، نصاب کا مالک نہیں رہا. اب نصاب کا مالک نہیں رہا، ہفتہ 2 ہفتہ گزر گیا، یہ 1-2 دن گزر گئے، پھر اچانک اس کا کاروبار اتنا چمکا کہ پھر صاحب نصاب ہو گیا. تو اب یہ صاحب نصاب ہونے پر نیا سال نہیں شروع کرے گا. عالمگیری، فتاوی شامی، دیگر جو کتب فقہ ہیں حنفی ہمارے یہاں، تو وہ ایسا آدمی جو 2-1 دن سال میں ٹوٹ جائے اور نصاب کا مالک نہ رہا تو اب یہ نیا سال شمار نہیں کرے گا بلکہ اسی پچھلے سال کے مطابق حساب دے گا. ٹھیک. اچھا، یہ بات بھی آپ نے سمجھ لی کہ ایک سال اور سال کی تعریف کیا ہے، چاند کی تعریف، کن کن مالوں پر زکات دے گا، یہ بھی تقریباً آپ نے سمجھ لیا. اب زکات میں بعض استثناء، وہ کیا ہے؟ مثلا کار آپ کے پاس، یقیناً کار ہوتی قیمتی، اس پر زکات نہیں جو آپ کے استعمال ہے. اگر ایک کار آپ کے گھر والوں کے استعمال کی ہے تو اس پر بھی زکات نہیں. کوئی اگر آپ کا بچہ کالج اسکول جاتا اس کے لیے بھی آپ نے ایک کار رکھی ہے، اس پر بھی زکات نہیں کہ یہ اشیاء ضرورت. مکان خواہ کتنا ہی بڑا ہو، کتنا ہی شاندار ہو، اس پر زکات نہیں. اسی طریقے سے فریج ہے آپ کے گھر میں، ایئر کنڈیشن ہے، برتنے کا سامان ہے، بہترین کراکوری آپ کے پاس، شاندار آپ کے پاس کپڑے ہیں، بہترین پوشاک ہے، گھر کا فرنیچر ہے، یہ جتنی بھی استعمال کی اشیاء ہیں ان پر بھی زکات نہیں، ان پر بھی زکات نہیں. کوئی مکان اگر آپ نے اپنی بچی کی شادی بیاہ کے لیے لے کر کے رکھ چھوڑا کہ جب بچی کی شادی ہو جائے گی تو اسے دے دیں گے، اس پر بھی زکات نہیں. اگر آپ کا کنبہ بڑا ہے، 4 بیٹے ہیں، آپ 2 میاں بیوی ہیں، ایک مکان آپ نے اپنے میاں بیوی کے لیے رکھا اور 4 مکان کہیں اور اس غرض سے رکھے کہ جب بڑے کا بیاہ ہو جائے گا اس کو اس میں رخصت کر دیں گے، اس کے بعد اس کو اس میں گویا رخصت کر دیں گے. 4 بیٹوں کے لیے الگ الگ مکان آپ نے لے کر کے رکھ لیا، بشرطے کہ وہ تجارت کی غرض نہ ہو، ان مکانوں پر بھی زکات نہیں ہوگی. تو جتنی بھی برتنے کی اشیاء ہیں ان پر بھی زکات نہیں، ان پر بھی زکات نہیں ہوگی. اس کے علاوہ ہم نے یہ کہا کہ سونا اور چاندی ان پر زکات ہے لیکن پتھروں پر زکات نہیں. ہیرے پر زکات نہیں ہوگی، لال پر زکات نہیں ہوگی، نگینے خوابوں کتنی ہی قیمتیں ان پر زکات نہیں ہوگی کہ یہ سب کے سب پتھر، یہ نقد مالیت شرن شمار نہیں کیے جاتے، اس لیے ان کنکروں اور پتھروں پر زکات نہیں ہوگی. ہیرا خواہ کتنا ہی قیمتی ہو اس پر زکات نہیں. لال یا اس قسم کے اور نگین جو بڑے بڑے قیمتی پتھر ہیں ان پر بھی زکات نہیں. لیکن زکات کب نہیں ہے کہ آپ نے اپنی انگوٹھی میں ہیرا لگا لیا، اس پر زکات نہیں. آپ نے اپنی اہلیہ کے لیے ہیروں کا جڑا ہوا ہار بنا لیا، اس پر زکات نہیں. لیکن کوئی آدمی تجارت ہی ہیرے کی کرتا ہو، کوئی آدمی لال اور نگینوں کی تجارت کرتا ہو، اس پر زکات ہوگی، اس لیے کہ یہ مال تجارت ہوگا. اب یہ آپ کے استعمال کا نہیں بلکہ مال تجارت ہوگا. کہیں استعمال کی اشیاء میں آپ کو یہ دھوکہ نہ ہو جائے کہ مولانا نے یہ کہا کہ فرنیچر پر زکات نہیں، بیڈ اور ڈرائنگ روم کا جتنا سامان آپ کا اس پر زکات نہیں، فریج اور جناب ایئر کنڈیشن اور کار اور موٹر سائیکلوں پر زکات نہیں، کہ یہ سب برتنے کی چیزیں ہیں. تو آپ یہ تصور کریں کہ سونے کے زیورات بھی تو برتے جاتے ہیں،
بھائی ان کو بیوی ہماری پہنتی ہے، کبھی کبھی شادی بیاہ میں جانا تو کڑے بھی استعمال کرتی ہیں، یہ اشیاء اگرچہ استعمال کی ہو، شیعہ حضرات کے یہاں ان پر زکات نہیں۔ شیعہ حضرات جو ہیں ان کا تو معاملہ ہی بڑا عجیب و غریب، ان کے یہاں جو سونا استعمال کرنے کا اس پر بھی زکات نہیں، کہتے ہیں نوٹوں پر بھی زکات نہیں، اور جانے کس کس پر زکات نہیں، یعنی مکمل انہوں نے زکات کی چھٹی کر دی۔ لیکن ہمارے یہاں اہل سنت و جماعت میں سونا، انگوٹھی، یہ ساری چیزیں اگرچہ برتنے والی، اگرچہ استعمال والی ہو، لیکن یہ نقد مالیت ہے، ان پر زکات ادا کرنی ہوگی۔ ہاں یہ ہیرا جواہرات یہ پتھر شمار کیے جاتے ہیں، ان پر زکات نہیں، خواہ وہ کتنی ہی قیمت کی۔ ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اس سے تجربہ کرتے ہیں، جو حضرات ہم سے مسائل پوچھتے ہیں اس کی روشنی میں بھی ہم تبصرہ کرتے ہیں، تاکہ اس قسم کا ابہام بھی اگر آپ کے ذہن میں ہو تو اس کا بھی قلاقمہ ہو جائے۔ آپ نے سوچا کہ ہیرے پر زکات نہیں، لال پر زکات نہیں، تو آج آپ اگر 1-2 کروڑ کے مالک ہوں تو محض زکات سے بچنے کے لیے ہیرے خرید لیں، محض زکات سے بچنے کے لیے لال خرید لیں، محض زکات سے بچنے کے لیے مبہم کے بھی چلو ایک بلڈنگ خرید لیتے، کہیں گے یہ لڑکے کی ہے، تاکہ مولانا کہہ رہے تھے کہ مکان پہ زکات نہیں تو مکان خرید کر کے ڈال دو۔ اب یہ آپ مجھے تو دھوکہ دیں گے، آپ اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا کہ یہ کام آپ نے زکات کے بچانے کے لیے کیا ہے۔ یہ سارا کرتب آپ نے اس لیے کیا تاکہ زکات نکالنی نہ پڑے، یہ ہیلا آپ نے اس لیے کیا تاکہ آپ کو زکات نکالنی نہ پڑے، تو یہ خالصتاً شیطان کا حربہ ہوگا۔ ہم نے کل بھی گفتگو کی کہ زکات نکالنے میں مال کی کمی کا آدمی کو گویا درد ہونا یا اس کی وحشت ہونا، یہ خالصتاً شیطان کے حربے ہیں۔ بالکل ان شیطانی وسوسوں کو قطع تعلق اور قطع نظر کرتے ہوئے جتنے مال کے آپ مالک ہیں اس کی زکات نکال دو، تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالی آئندہ سال آپ کے مال میں کتنی برکت دے گا، بغیر کسی تردد و تکلف کے زکات کا مال وہ ادا کر دیا جائے۔ اچھا اب یہ اس طرح بھی ہے کہ آج اگر زکات آپ پر فرض ہو گئی تو آج نکال کر اور آج ہی آپ سب پر گویا جو زکات کے اہل ہیں ان کے حوالے کر دیں۔ اس میں جس وقت آپ زکات دیں تو زکات دیتے وقت نیت شرط ہوگی، اگر اس پر ضرورت ہوئی تو ہم آئندہ بھی کلام کریں، یعنی یہ کہ آپ زکات میں سے کسی کو دے رہے ہیں۔ اچھا بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ زکات کا مال پہلے سے الگ کر لیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ بھئی یہ ہماری زکات ہے، یہ الگ کر دی، اب رفتہ رفتہ انہوں نے دینا شروع کیا، لیکن اگر وہ مال ضائع ہو گیا تو زکات ادا نہیں ہوگی، کوئی چور لوٹ کر کے لے گئے تو زکات ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ نے مال الگ تو کیا ہے، لیکن ادا اس وقت ہوگی جب وہ کسی کی تملیک میں چلی جائے، جب تک آپ اسے کسی کو دے نہ دیں اس وقت تک آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی، ورنہ ایسا نہیں کہ آپ جا رہے ہیں اور آپ پر زکات فرض ہے تو آپ نے دیکھا کہ 2-4 ہزار روپئے جیب کٹ گئی تو آپ نے سوچا چلو زکات میں اس کو منع کر دیا جائے، ایسا ادھار نہیں ہوگا، سمجھ گیا؟ نیت کر کے بالکل اپنے ہاتھ سے زکات کا جو اہل ہے اس کے حوالے کریں۔ اس میں اتنی اور رعایت بھی کہ جیسے اب اس رمضان میں آپ پر زکات، آپ ہمیشہ سے صاحب نصاب چلے آ رہے ہیں، تو آنے والے سال کی گزشتہ دنوں ہی سے اگر آپ نکالنا شروع کر دیں زکات کی نیت سے یہ بھی جائز، اور سال جب آ جائے یعنی رمضان جب آئے تو آپ گزشتہ رقم کا حساب کر لیں کہ آپ پر 10,000 زکات واجب ہوتی تھی، آپ نے حساب کیا کہ ہم نے زکات کی نیت سے گزشتہ مہینوں میں 9,000 روپے ادا کر دیے، اب حساب لگانے پر 1,000 آپ کی طرف واجب زیادہ ہے، یہ 1,000 کسی زکات کے اہل کو دے دیں، یہ زکات ہو جائے گی، یعنی ایڈوانس قبل از وقت بھی اگر زکات کی نیت سے آپ زکات نکالنے لگ جائیں تو یہ بھی ادا ہو جائے گی۔ اور ہمارا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آج اگر آپ پر زکات فرض ہوئی اور آج سے آپ نے زکات کا مال نکال کر آئندہ سال بھر اسے خرچ کریں تو دیکھیے موت زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آپ کی اولاد پتہ نہیں آپ وصیت کر پائیں یا نہیں کہ یہ زکات کی رقم ہے آپ چلے جائیں، اس میں بجائے اس کے کہ فرض ہونے کے بعد آئندہ سال بھر دیتے جائیں، یوں نہ کریں بلکہ اس کو الٹ دیں، اس کو یوں کریں کہ اب زکات آئندہ رمضان میں فرض ہوگی تو آج ہی سے دینا شروع کریں اور آخری میں حساب کر لیں،
کہ کتنی رقم آپ نے دی ہے، یعنی اس کے فرض ہونے سے پہلے بھی اگر آپ ادا کریں تو ادا ہو جائے گی۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیے، وہ اس پر ہم کلام انشاءاللہ کل کریں گے۔ جس کو زکات دی جائے صرف دل سے نیت کر لی جائے کہ یہ میں زکات ادا کر رہا ہوں، کیونکہ بعض ہمارے آپ کے اعزا رشتہ دار جو زکات کے مستحق ہیں، لیکن آپ اگر کہیں گے یہ لیجیے زکات تو کوئی عجب نہیں کہ آپ کے منہ پر پھینک دیں، کم بخت کہیں کہ ہمیں زکات خیرات کا وصول کرنے والا تم نے ایک چپلش اور خاندانی گویا تناؤ اور کھچاؤ ہو جائے گا۔ تو ہمارے فقہاء نے اس میں اتنی رعایت رکھی کہ نیت دل کے ارادے کا نام، زکات دیتے وقت آپ صرف ارادہ کریں کہ میں زکات دے رہا ہوں، اسے بتانا شرط نہیں کہ بعض سفید پوش ایسے ہیں کہ جب آپ کہیں گے کہ میں زکات کی مد سے آپ کی مدد کر رہا ہوں تو ان کی غیرت اس کو گوارا نہیں کرے گی کہ وہ آپ سے زکات کا پیسہ لیں، بلکہ آپ ان کو کچھ بھی کہہ سکتے، ارے بھائی آپ پریشان ہیں یہ رکھ لیں، اس کو قرض سمجھ لیں، آپ جب آپ کے پاس ہو جائے ادا کر دیجئے، لیکن نیت یہ ہو کہ میں اس سے لوں گا نہیں، تاکہ وہ لے لے اپنی ضرورت پوری کرے، زکات ادا ہو جائے گی۔ نیت یہ بھی ہے کہ میں واپس نہیں لوں گا، لیکن اس کی عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچانے کے لیے اگر آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی اس کو ادھار لے لیں آپ، جب آپ کے پاس ہو جائے اس وقت ادا کر دیجئے آپ، اور نیت زکات کی ہو تو ہو جائے۔ آپ جائیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ باپ یا ماں آپ سے کچھ نہیں لیں گے، کوئی سمجھدار اگر بالغ بچہ ہے بشرطے کہ وہ گھرانہ زکات کا مستحق ہے تو آپ بچے کے ہاتھ میں رکھ دیں، یا اس کی والدہ کہیں بھائی یہ ہماری خواہش ہے کہ آپ عید میں اس کے کپڑے بنا لیں، کسی کو بطور نذرانہ کے بھی اگر آپ پیش کر دیں، یہ کہیں صاحب آپ ہم پریشان دیکھا اور یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے، یہ آپ کی خدمت میں نذرانہ ہے، یا بچوں کو مٹھائی کھلا دی، کسی بھی بہانے سے آپ دے دیں، زکات ادا ہو جائے گی۔ دیتے بہت ضرورت نہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ زکات ہے لیجیے آپ کو دے رہے ہیں، تو بعض لوگ جن کا کام یہی ہے وہ تو قبول کر لیں، لیکن سفید پوش اسے قبول نہیں کرے گا، نتیجتاً وہ اپنی ضرورت پوری نہیں کر پائے گا۔ تو صرف دیتے وقت نیت ضروری ہے، اور اس کے علاوہ ظاہر کلمات آپ کے کچھ بھی کہ بھئی یہ عیدی ہے آپ کی، یہ بچوں کے لیے مٹھائی ہے، یہ کپڑے ہیں، یہ نذرانہ ہے وغیرہ، کچھ بھی آپ کہیں زکات ادا ہو جائے گی، تاکہ لینے والے کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہ ہو۔ تو یہ اپنی ضرورت کے مطابق جو اس معاشرے اور ماحول میں ہم نے جس ضرورت کو محسوس کیا اس کو سامنے رکھتے ہوئے چند مسائل ہم نے یہ عرض کیے، یعنی عام معروف طریقے سے جو آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے، جسے زکات دیں لینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس یا اتنے مال کا مالک نہ ہو کہ جس کو خود زکات دینی ضروری ہے، یعنی آج کل کے حساب سے کسی آدمی کے پاس تمام ضرورتوں سے خارج اور فارغ اگر 3000 روپیے ہیں تو یہی مالیت 52.5 تولے چاندی کی بنتی ہے۔ ایسا شخص زکات نہیں لے گا، اور اگر وہ لے گا تو اپنے اوپر ظلم کرے گا، آگ کے انگارے کھا رہا، یتیم فقراء اور مساکین کا حق وہ غصب کر رہا ہے۔ اس سے خود کو بھی چاہیے کہ وہ زکات نہ لے۔ آپ جسے زکات دیں تو ایسے شخص کو زکات دیں جو زکات لینے کا اہل ہو، یا کم سے کم شرعی فقیر ضروری ہو۔ مسکین کو بھی دے سکتے ہیں، مسکین کی تعریف یہ کہ جس کو سوال کرنا حلال، یعنی یہ کہ اس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا نہیں، وہ سوال کر سکتا ہے کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلایا جائے، یہ تو مسکین۔ فقیر جس کو ہم شرعی فقیر کہیں کہ رہنے کا مکان بھی ہو، پہننے کے کپڑے بھی، صاف ستھرا بھی رہتا ہو، نقد پیسہ اس کے پاس اتنا نہیں کہ جس پر زکات واجب، ایسے سفید پوش کو بھی زکات دی جا سکتی، اور اس کے لیے زکات لینا یہ حلال۔ اب عموماً یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے عادت بنا لی کہ وہ زکات مانگتے۔ اچھا فرض کیجئے کہ آج وہ شرعی فقیر 2
4 سے جب اس نے زکات لی، اب اس کے بعد 4-5 ہزار روپیہ جمع ہو گیا، اب اسے زکات لینی حلال نہیں، اس لیے کہ اب وہ اس کا اہل ہی نہیں رہا، اب تو وہ شرعی فقیر ہی نہیں رہا کہ وہ اب زکات مانگے یا کوئی اسے زکات دے، تو ایسا شخص اگر زکات لے تو یہ جائز نہیں، ایسے شخص کو اگر زکات دی جائے تو اس کا دینا بھی جائز نہیں۔ اب میں بتاتا ہوں کہ ہمارے یہاں سکم کہاں ہے۔ برا مت مانیے گا کہ حق بڑا تلخ ہوتا، ہمارے یہاں جو اور معاشرے میں لعنتیں گھر کر گئیں ان میں ایک لعنت جہیز کی آ گئی کہ جب تک آپ لڑکے والے کو پگڑی نہیں دیں گے اس وقت تک آپ کی بچی کا شادی بیاہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے سکم کہاں پیدا ہوا، ایک شخص کو اپنی بچی کی شادی کرنے کے لیے آج کل کے دور میں اوسطاً 3 لاکھ پگڑی چاہیے، 2 لاکھ پگڑی چاہیے۔ اب وہ زکات وصول کر رہا، اب وہ کیا ہوگا کہ برادری نے یہ طے کیا کہ اس کی بچی کی شادی کرنے کے لیے 3 لاکھ اسے زکات دینی۔ ایک شخص نے آن کر کے 5,000 دے دیے، دوسرے نے 10,000 دے دیے، تیسرے نے 20,000 دے دیے، کسی نے 2,000 دے دیے، کسی نے 5,000 دے دی۔ یہ اس طریقے سے اس کا 2 یا 3 لاکھ روپیہ جمع ہو رہا تھا تاکہ بچی کا بیاہ ہو جائے۔ اب سنجیدگی سے غور کیجئے کہ جب اس کو کسی نے 5,000 روپیے دے دی، اچھا اس دینے کے بعد اب اسے دوسرے 5,000 لینا کیسے جائز ہوگا؟ اور کیا کوئی آدمی اگر دے جس کے پاس 1000 جس کے پاس 10-20 ہزار پہلے سے جمع ہو اور وہ بچی کی شادی کے لیے جمع کر رہا، تو جس کے پاس 15 یا 20 ہزار پہلے سے جمع ہو اب کوئی شخص اس کو زکات کیسے دے گا؟ اس کو غور کیجیے آپ۔ تو یہ اس سکم کو، اس بیماری کو دور کرنا ہمارے بڑوں کا کام ہے، یعنی برادری کے جو بڑے بڑے حضرات ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور اس مسئلے کا حل نکالیں۔ اس کا اگر جماعتیں ہمارے جیسے کچھ فقیروں سے مشورہ کریں تو اس کا حل ہے۔ مثلا اس کا میں بھی انکار نہیں کر سکتا، آپ بھی انکار نہیں کر سکتے، چلیے اس پگڑی سسٹم کو ختم بھی کر دیا جائے، جہیز کی لعنت کو ختم بھی کر دیا جائے، لیکن اس سے کسی کو انکار نہیں ہوگا کہ بہرحال شادی بیاہ میں 50-60 ہزار تو خرچ ہوگا۔ کا شرعی علاج یہ ہے کہ جس بچی کی شادی کرنی مقصود ہے اور باپ اگر زکات کا مستحق ہے تو جو اسے زکات دے وہ اس زکات کے مالک فوراً اپنی بچی کو بنا دے اور اسے دے دے تاکہ یہ اس مال کا مالک نہ رہے۔ اسے اگر کوئی دوسرا آدمی زکات کی رقم دے تو اس کا دینا جائز ہو جائے اور اس کا لینا جائز ہو جائے۔ ٹھیک، اچھا اب اگر یہی پیسے لڑکی کے پاس ہوں اور پھر لڑکی کو زکات دی جائے، ظاہر ہے وہ تو مال کی مالک اب زکات ادا نہیں ہوگی، یا یہ اپنے ہی پاس رکھے، خود اس مال کا مالک ہے اور اپنے ہی پاس جمع کرتا رہے، تو جس پر زکات واجب ہو کم مقدار یعنی 3,000 کے بعد وہ جتنی رقم لے گا وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگی، اور جو آدمی دے گا اس کا دینا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو زکات ایسے کو دی جائے جو زکات کا مستحق ہو، تاکہ زکات کی مد میں جو آپ پیسہ نکال رہے ہیں وہ پیسہ آپ کا ٹھکانے لگے اور صحیح راہ میں وہ خرچ کیا جائے، صحیح طور پر اس کی مد ہو، تب جا کر کے یہ نظام صحیح بنے گا۔ اچھا اب ایک مسئلہ ضمناً اور رہ گیا، آپ کو معلوم نہیں کہ یہ مستحق ہے یا نہیں، یعنی آپ نے جانچ پڑتال تو نہیں کریں گے۔ کوئی آدمی اگر آپ سے مانگنے آئے تو آپ کاغذ اور قلم نکال کر کہیں یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس سونا کتنا ہے، یہ بتاؤ کہ چاندی کتنی ہے، نقد کتنا ہے۔ اب آپ حساب جوڑ کر کہیں کہ 3,000 تو تمہارے پاس بن گیا، لہذا تمہیں تو زکات مانگنی جائز نہیں، یہ ممکن نہیں آپ کے لیے کہ ہر ایک کی جان۔ مثلا آپ کی برادری کا کوئی آدمی آ جائے، بھائی مجھے بچی کی شادی کرنی ہے، کچھ آپ زکات سے میری مدد کیجیے، تو آپ پوچھیں یہ بتاؤ کہ اب تک کتنا جمع کیا ہے، اب تک تمہارے پاس بیلنس کتنا ہے، تو لوگ یہ کہیں گے ایک فتنہ اور ایک فساد برپا ہوگا۔ اچھا اب اگر آپ نے کسی شخص کو دے دیا
اور وہ زکات کا مستحق نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنی تحقیق یا اپنی اٹکل یا اپنے قیاس سے یہ تصور کیا کہ آدمی پھٹے ہوئے کپڑے پہنا ہوا، حلیے سے بھی لگتا ہے کہ زکات کا مستحق، گمان غالب ہے کہ جس آدمی کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس کا ایسا حلیہ نہیں ہوتا جیسا یہ بنا کر آیا۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ کوئی آدمی اگرچہ زکات کا مستحق نہیں، لیکن یہ معاملہ اس کا اور اس کے رب کا آپ کو معلوم نہیں، لیکن آپ نے کسی کو زکات کا مستحق سمجھ کر اگر رقم دے دی تو آپ کی زکات ادا ہو جائے گی۔ یہ لینے کا وبال، لینے کا گناہ اس شخص پر ہوگا کہ جس نے آپ سے مانگی یا جس نے آپ سے لی، لیکن جب آپ زکات دے دیں اسے مستحق جان کر تو زکات دینے کے بعد آپ کی زکات ادا ہو جائے گی۔ یہ اس کا وبال ہے، اس پر گناہ ہے۔ فرض کریں کہ زکات دینے کے بعد آپ کو پتا چلا اوفو یہ تو مستحق نہ تھا اور میں نے مستحق جان کر اسے زکات دے دی، تو ہمارے فقہا نے یہ بھی لکھا کہ اب بھی زکات ادا ہو جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر آپ کو بعد میں پتا چلا کہ وہ زکات کا مستحق نہیں تو آپ صبح پہنچ جائیں اس کے گھر کے پیسہ واپس کرو، یہ ممکن نہیں، ایک یہ فساد کا دروازہ سمجھ رہے ہیں۔ تو اگرچہ بات کو پتا لگے کہ وہ زکات کا مستحق نہیں تھا لیکن آپ نے اس کو زکات کی رقم دے دی تو تب بھی یہ جائز ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایسے کو زکات دیں کہ آپ کو تو تسلی ہو جائے کہ آپ کی زکات ادا ہو گئی۔ یہ چند باتیں۔ اچھا، اس کے علاوہ صاحب نے پوچھا کہ جن کا ذکر آپ نے کیا ان کے علاوہ کن کن کو زکات دی جا سکتی؟ اصل میں قرآن مجید فرقان حمید نے زکات کی مقدار 8 بیان کی۔ ان 8 میں ایک تو ہے مسکین، یعنی جو بالکل غریب ہو، جس کے لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ اس کو سوال کرنا حلال ہو کہ بھئی میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دیا جائے، ایسا آدمی اسے سوال کرنا بھی حلال، تو مسکین کو دی جا سکتی ہے، فقیر کو دی جا سکتی ہے زکات۔ اگر اسلامی حکومت ہو، زکات وصول کرنے پر جتنے لوگ ہوں جن کو کہتے ہیں عاملین زکات، تو عاملین زکات کو بھی تنخواہ یا وظیفہ زکات کے مال میں سے دیا جائے گا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ موجود نہیں، نہ اسلامی حکومت نہ زکات وصول کرنے والے گلی گلی گھوم کر زکات وصول کرتے ہیں کہ ان کو تنخواہ دی جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ چوتھی مد ہے تالیف القلوب، یعنی اس زمانے کی بات۔ اب ہمیں اس پر گزارش کریں گے کہ ان میں کتنی مدات ہیں جن پر آج حکم ہے اور کتنی مدات ایسی ہیں کہ جس پر اب ہم عمل نہیں کر سکتے۔ تالیف القلوب کا مطلب یہ کہ اس زمانے میں جو لوگ اسلام قبول کرتے تو جیسے ہی وہ اسلام میں آتے ان کو اس لیے کہ کچھ مالی مدد کر دی جائے تاکہ وہ اسلام میں ٹھہرے رہیں، بھاگے نہیں، کیونکہ جو آدمی ابھی ابھی اسلام لائے تو وہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا، تو اس کی کچھ مالی مدد کر دی جائے تاکہ وہ دین پر استقامت کرے، تو اس شخص کو بھی زکات دی جا سکتی ہے۔ اچھا، یہ ہو گئی جناب 4۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک مسافر، یہ مسئلہ بھی سننے بہت اچھا کسی صاحب نے پوچھا یہ سوال، ایک مسافر بھی اس کی مد میں سے ہے، چاہے وہ غنی۔ وہ کیسے؟ ایک آدمی لاہور سے کراچی آیا اور وہ وہاں زکات کا مستحق نہیں، ماشاءاللہ بنگلہ ہے، کاروبار ہے، یہاں آنے کے بعد اس کی جیب کٹ جاتی، کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے کہ اب اس کے بعد فی الحال مال نہیں ہے، تو اب ایسا مسافر جو دوسرے شہر میں تو غنی لیکن یہاں آنے پر کوئی اس کا گویا مددگار نہ ہو اور اس کے پاس پیسہ نہ ہو، تو ایسے مسافر کو بھی زکات دی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اس زمانے میں جو غلام اور لونڈیوں کا سسٹم تھا، کوئی غلام اپنے آقا کو پیسے دے کر اپنی گردن چھڑانا چاہے، مثلا کسی نے کسی غلام کو 1000 روپے کا خرید لیا اور کوئی اس کی گردن چھڑانا چاہے تو 1000 زکات کی مد سے اس کو دے کر کے وہ اپنے مالک کو دے کر اپنی آزادی حاصل کر لے تو اسے بھی زکات دی جا سکتی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے کوئی آدمی بظاہر غنی ہے لیکن اس پر دین اتنا ہے کہ اگر وہ قرض ادا کر لے تو اس کے پاس ایک پائی بھی نہیں بچتی،
تو اس کی جانب سے قرض کو ادا کر دیا جائے، یہ بھی جائز، یا اس کو دے دیا جائے کہ وہ قرض ادا کر دے، یہ بھی جائز، یعنی یہ کہ اس سے اجازت لے لی جائے کہ بھئی تم پر کتنا قرض ہے، وہ کہے مجھ پر 10,000 روپے قرض ہے، تو آپ نے اس سے اجازت لے کر جس کا قرض نکلتا ہو اس کو اس کی طرف سے ادا کر دیں، تو یہ قرض بھی گویا دیا جا سکتا ہے اس طریقے سے۔ ایک ہے دین کے راستے میں خرچ کرنا، وہ یہ کہ جہاد ہو رہا ہو اور مسلمانوں کے لیے ہتھیار کی ضرورت ہو تو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دین کو پھیلانے کے لیے علماء کو، طالب علم کو بھی دیا جا سکتا ہے جبکہ اس میں تملیک پائی گئی۔ یہ چند مدیں ہیں۔ اب ان میں کون کون سی مد ہوگی؟ دیکھیے مسکین تو باقی، فقیر بھی ماشاءاللہ باقی، عمال اس زمانے میں نہیں، یعنی یہ کہ جو دکانوں پر مختلف اداروں میں گھوم کر کے زکوٰۃ وصول کریں وہ عمال نہیں ہیں، چنانچہ عمال پر زکوٰۃ نہیں خرچ کی جائے گی۔ تالیف القلوب والا مسئلہ ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب اسلام صحیح طریقے سے پھیل گیا اور اب یہ خطرہ نہیں رہا کہ کوئی آدمی اسلام قبول کرنے کے بعد دین سے بھاگ جائے یا چلا جائے گا، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر عمل دلامت روک دی اور فرمایا کہ اب تالیف القلوب کے لیے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، اور اسی پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اجماع ہے۔ اس کے علاوہ غلام اور لونڈیوں کا سسٹم آپ جانتے ہیں اب نہیں، اس لیے اب اس سلسلے میں بھی زکوٰۃ ظاہر ہے کہ وہ مد نہیں ہے اور نہ وہاں زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ تو یہ چند مصارف ہیں جن پر زکوٰۃ ادا کی جا سکتی۔ پھر کسی صاحب نے پوچھا کہ دکان پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اچھا، دکان سے مراد آپ کی اگر یہ ہے کہ کوئی دکان آپ نے کرائے سے لی ہے تو دکان پر زکوٰۃ نہیں، کوئی دکان اگر آپ نے پگڑی سے لی ہے تو فی الواقع پگڑی ناجائز تو ہے اپنی جگہ، لیکن جو رقم پگڑی نے آپ نے دے دی تو وہ آپ کے قابو میں نہیں، نہ آپ اس کے مالک ہیں، تو اس لیے پگڑی والی رقم پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جہاں آپ نے مکان لے لیا ہو پگڑی دے کر یا دکان لے لی ہو پگڑی دے کر تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی، چاہے وہ پگڑی کتنی۔ اچھا، ایک صاحب نے پوچھا کہ سود کی رقم اگر کسی کے پاس ہو تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ وہ کیسے ہو؟ تو سارا کا سارا حرام، تو حرام میں سے زکوٰۃ کیسے نکالی جائے گی؟ بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ سارا کا ساری رقم صدقہ کر دی جائے۔ جیسے کسی کو اگر سود کی رقم اس نے لے لی یا کسی ادارے سے اس کے پاس سود کی رقم آ گئی تو اس کا کیا کرے گا؟ یہ لوگوں میں بلا وجہ مشہور ہو گیا کہ بھائی گٹر بنا دیا جائے یا مسجد کے استنخانے بنا دیے جائیں، لیٹرین بنا دیے، بالکل غلط۔ یہ ساری چیزیں لغو ہیں۔ پوری زکوٰۃ کی رقم کو بغیر اس پوری سود کی رقم کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کریں۔ اس کو جو مسکین ہو، جو بالکل بھوکا اور بالکل ناتما ہو اور بالکل جناب غریب آدمی ہو، تو بغیر ثواب کی نیت کے آپ اس کو وہ سود کی رقم دے دیں، اس شخص کے لیے حلال ہوگی اور آپ کے ذمے سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ اس لیے حرام رقم پر زکوٰۃ نہیں۔ کسی صاحب نے غالباً ہمارے علاقے کا شاید یہ مسئلہ پوچھا کہ لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دے کر رقم جو ہے وہ غصب کر لیتے، یا کسی کا مال لے لیا اب اس کے بعد اسے واپس ہی نہیں کر رہے، تو اب جو ان کے پاس یہ مال ہے غصب کیا ہوا، اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ یہ اگر آپ نے کسی پر زیادتی کر کے مال لے لیا اور اس کو واپس نہیں کر رہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ جس کی رقم ہے ساری کی ساری رقم اس کو لوٹا دی جائے، ورنہ کل قیامت میں جب وہ مانگے گا تو آپ کے پاس پیسہ یا روپیہ نہیں ہوگا، تو کل آپ کو اپنے قرض و خواہ کو نمازیں دینی ہوں گی، روزہ دینا ہوگا، نیکیاں دینی ہوں گی۔ جب روزہ نماز نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پیسوں کے عوض میں اس سے گناہ لینے ہوں گے۔ کبھی فلاں وقت میں نے شراب پی تھی، ڈالو اس کے حساب میں، فلاں وقت ہم نے یہ گناہ کیا تھا، ڈالو اس کے حساب میں۔ اب آپ بتائیے کتنا عظیم معاملہ ہوگا، کیسا سنگین معاملہ۔ تو جس کی رقم غصب کی ہے تو اسی کو وہ رقم واپس کی جائے اور اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اچھا، اس صاحب نے کہا کہ شیئرز پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ اچھا، شیئرز اگر وہ واقعتاً جائز اور سود کا معاملہ اگر اس میں نہیں ہے تو جو آج اس کی مالیت ہے اس پر زکوٰۃ دینی آئے گی۔ اچھا، پھر ایک صاحب نے پوچھا سونے اور چاندی کی مالیت پر زکوٰۃ ہوگی یا جس کو ہم نے بنیادی طور پہ خریدا تھا اس پر زکوٰۃ؟ مثلاً کسی کے پاس آج سے 20 برس پہلے کا 40
तोले सोना रखा हुआ है तो वो उस वक्त की ज़कात निकालेगा रकम के एतबार से या मौजूदा एतबार से निकालेगा? ये तो बड़ी अजीब बात है कि आपकी वालदा ने सोना जनाब 56 रुपये तोला खरीदा हो तो आज आप क्या 56 रुपये की निकालेंगे? नहीं, बल्कि आज जो सोने की मालियत है उसकी आप ज़कात निकालेंगे। इसी तरह चांदी की, चांदी जो इस वक्त जो उसके रेट हैं, जो इस वक्त उसके गोया दाम हैं, उन दामों में उसकी ज़कात निकाली जाएगी। एक साहब ने पूछा था कि बांड पर ज़कात है या नहीं, तो बांड जाहिर है कि ये नकद मालियत है, इस पर भी ज़कात देनी आएगी। किसी साहब ने कहा कि जहेज के सामान पर ज़कात है या नहीं। अच्छा, मसलन जैसे आप अपनी लड़की की शादी कर रहे हैं और ज़कात का साल आने से पहले आपने जहेज खरीद लिया लड़की को देने के लिए, तो जहेज में मसलन कपड़ा, पोशाक, खाने पीने के बर्तन, फर्नीचर, इन पर ज़कात नहीं है। मगर ये याद रखिएगा कि सोना चांदी जो आप अपनी बच्ची को देना चाहते हैं, अगर ये आपकी मिल्कियत है तो आप पर ज़कात वाजिब है। अगर आपने लड़की को दे दिया और लड़की को देने पर पहले वो ज़कात देने की अहल न थी, यानी कि वो साहिब निसाब नहीं, और अब आपने सोना चांदी का जेवर उसे दे दिया, तो लड़की पर ज़कात जब होगी जब उस सोने चांदी पर साल भर गुजर जाएगा। और अगर आपने अपनी लड़की को अभी मालिक नहीं बनाया, आप ही की मिल्कियत है, तो ज़कात देना सोना चांदी की आप पर लाजिम आएगा। तो 2-4 मिनट और। अच्छा, तो उसको ज़कात देनी होगी या नहीं, इस पर हमारे उलमा ने 2 बातें बयान की। एक तो ये कि कोई आलिम हो जिसके पास दीनी किताबें हों और उसकी अपनी जरूरत की, तो वो उसकी अपनी जरूरत है, उस पर ज़कात नहीं देगा वो। अच्छा, एक आदमी जो किताब पढ़ना नहीं जानता और बहुत सारा ढेर उसके पास किताबों का है, तो वो उस पर ज़कात तो नहीं देगा उन किताबों पर, लेकिन किसी से ज़कात लेने का मुस्तहिक नहीं है वो, क्योंकि किताब पढ़ना नहीं जानता, किताब उसकी जरूरत नहीं है, तो किताबों को बेचकर वो अपनी गुजर औकात करे, ऐसा शख्स ज़कात ले नहीं सकता। लेकिन किताबों की मौजूदगी में ये देगा भी नहीं ज़कात। किसी साहब ने पूछा कि फितरे की रकम क्या है? फितरे की रकम यानी रकम के एतबार से 2.25 सेर आटे की कीमत जो आजकल के दाम के मुताबिक तकरीबन जो ईद की नमाज से पहले हर हाल में अदा कर दी जाए, जिन बच्चों की आप किफालत करते हैं उनका भी आप फितरा अदा करेंगे। जो बच्चा उस दिन पैदा हुआ उसके भी फितरे की रकम आप निकालें। किसी साहब ने कहा कि बहुत कीमती कपड़े अगर किसी के पास हों तो उसका क्या हुक्म है? कपड़े जो उसके इस्तेमाल के हैं, ख्वाह वो कितने ही कीमती हों, उन कपड़ों पर ज़कात नहीं होगी। किसी साहब ने कहा कि कर्ज किसी पर निकलता हो तो क्या उसको ज़कात में छोड़ा जा सकता है? ऐसा हरगिज नहीं। ये तो बिल्कुल ऐसी बात है, किसी को आपने कर्ज दिया और वो दे नहीं रहा तो आपने कहा तो नुकसान हो रहा, चलो ज़कात में इसको शुमार कर लेंगे, नहीं। बल्कि इसका एक हीला, एक तरीका, वो तरीका ये है कि अगर आपका कोई मकरूज है और वो गरीब है, वो आपके पैसे नहीं दे सकता, तो अब आप ये कर सकते हैं कि जैसे उस पर 10,000 रुपये आने आपका दें, तो आप उसके हाथ पर 10,000 रुपये रख दें, यानी ज़कात अपनी जो है वो रख दें कि भाई ये मैं तुम्हारी मदद करता हूं, ये तुम इसके मालिक हो गए। जब वो उसको ले कबूल कर ले तो अब आप उससे कहें कि मेरा जो तुम पर 10,000 रुपये कर्ज है वो लौटा दो, वो लौटा दे, ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन पहले से उसके जिम्मे है तो ज़कात अदा नहीं होगी। पहले उसको पैसा देकर माल का मालिक बनाए, उसके बाद फिर उससे कहें कि अब आपके पास पैसा आ गया, अब आप कर्ज मेरा अदा कर दें, अब अदा हो जाएगी। बल्कि उलमा ने इसे भी जायज लिखा कि एक आदमी के हाथ पर आपने 10,000 रुपये रख दी और उससे कहा कि अब तुम पर मेरा देना मुझे वापस करो, और उसकी नीयत बदल गई, उसने कहा मैं तो वापस नहीं करूंगा, तो हमारे इमाम के नजदीक किसी ने जबरन छीन भी अगर उससे ली तो भी ज़कात अदा हो जाएगी, क्योंकि इसका माल निकलता है। जिस पर माल निकलता है उससे ये छीन भी लेगा तो गुनाहगार नहीं होगा, ना काजी के यहाँ काबिल तादीब। इसलिए ज़कात के मुस्तहिक को ज़कात दी जाए, फिर उससे कहा जाए कि तुम हमारा कर्ज वापस कर दो, तो इस तरीके से ज़कात अदा हो जाएगी। अच्छा, एक सवाल यह है कि कर्ज की रकम ज़कात में मिन्हा कर सकते हैं या नहीं?
اچھا، یعنی آپ پوچھنا اصل میں یہ چاہتے تھے کہ کسی پر اگر قرض نکل رہا ہو آپ کا تو آپ گویا صاحب نصاب ہیں، تو اپنی تو آپ رقم نکالیں گے زکات میں، جس پر نکلتا ہے کیا اس کی بھی آپ زکات نکالیں گے؟ تو بالکل یہ درست، جیسے آپ صاحب خیر آپ نے اپنے مال کی زکات نکالی، کسی آدمی پر آپ کا 1,00,000 روپیہ آنا ہے تو اس کی بھی آپ زکات دیں گے۔ ہاں، اس میں اتنی گنجائش ہے کہ اس شخص کے پیسے دینے کے بعد اس کی نکال دیں، جب بھی وہ ادا کرے اس کی رقم نکال دیں آپ پیسے، ورنہ ایسا ہو کہ اس کی نیت بدل گئی اور آپ زکات دے رہے ہیں، پتہ لگا کہ جو زکات دی وہ بھی چلی گئی اور اصل رقم بھی وہ کھا کر بیٹھ گیا۔ تو اس لیے اتنی رخصت ہے کہ جب وہ آپ کا قرض ادا کرے تو اس کے قرض ادا کرنے کے بعد پچھلے ساروں کی زکات آپ نکالیں گے، اور پہلے سے بھی اگر نکال لیں گے تو یہ جائز ہے۔ کسی کے پاس نقد پیسہ نہیں اور صرف 7 تولے سونا ہے تو کیا حکم ہے؟ ہاں، اگر کسی کے پاس چاندی نہیں، پیسہ نہیں اور صرف 7 تولے سونا ہے تو یہ زکات نہیں دے گا، اس لیے کہ وہ اگرچہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار سے زیادہ مالیت میں، لیکن ایک جنس ہے، ایک جنس جس کے پاس ہوگی وہ زکات نہیں دے گا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ 6 تولہ یا 7 تولہ سونا اگر کسی کے پاس ہے تو یہ زکات تو نہیں دے گا، لیکن یہ زکات لینے کا مستحق نہیں ہے، اس لیے کہ چاندی کی نصاب اس کے پاس موجود ہے، یعنی 3,000 کی مالیت کا چونکہ اس کے پاس سونا موجود ہے تو یہ لینے کا حقدار نہیں ہے، لیکن اس پر زکات واجب نہیں ہوگی کہ یہ زکات دے گا، اس لیے کہ ایک جنس اور 7 تولے ہے، 7.5 تولے سونے پر چونکہ زکات ہے، آدھا تولہ کم ہونے کی وجہ سے وہ اس پر زکات فرض نہیں ہے۔ عنوان سے تعلق ہے تو ذہن میں رکھیے، بعض حضرات اپنے سفید پوشی کی بنا پر مانگتے نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ مستحق ہے، بالکل اس کو زکات دی جائے۔ اچھا، زکات دیتے وقت یہ بتانا بھی ضروری نہیں کہ یہ زکات کی رقم ہے، بلکہ آپ اس کو تحفہ کہہ کے دے سکتے ہیں، نذرانہ کہہ کے دے سکتے ہیں، بچوں کی عیدی کہہ کے دے سکتے ہیں، بچوں کی مٹھائی کے لیے ہم تمہیں دے رہے ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ اس کی عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچانے کے لیے ضرورت مند آدمی اگر آپ سے زکات نہیں لیتا تو آپ زکات کی نیت کر کے یہ بھی کہہ کر دے سکتے ہیں کہ یہ میں آپ کو قرض دے رہا ہوں، جب آپ کے پاس ہو جائے تو آپ دے دیجئے گا، لیکن نیت یہ ہو کہ میں واپس نہیں لوں گا اور زکات کی مد سے میں اسے دے رہا ہوں، تو ایسی صورت میں بھی زکات ادا ہو جائے گی، ایسی صورت میں بھی زکات ادا ہو جائے گی۔ اچھا، اب زکات کو مال کو صرف اس پر مباح کرنے سے زکات نہیں ہوگی، بلکہ اس کو مال کا مالک بنا دیا جائے۔ مثلا کوئی سیٹھ اپنے ملازم کو کپڑے دے کے صاحب یہ تم پہنا کرو، لیکن ملکیت نہیں پائی گئی، یہ نہیں کہا کہ یہ کپڑے تمہارے ہیں، تم پہنو پھاڑو کسی اور کو تو یہ کپڑے تمہارے ہیں، تو جتنے کہ وہ مالیت کے کپڑے ہیں زکات ادا ہو جائے گی، جتنے مالی۔ کھانا سامنے رکھ دیں، زکات کی مت کہا کہ تم کھانا کھا لو، زکات ادا نہیں ہوگی، اس کو اس کھانے کا مالک بنا دیا جائے، یہ کھانا تمہارا ہے، چاہے تو کھاؤ یا گھر لے جاؤ، تملیک پائی گئی، جب اسے مالک بنا دیں گے تو اتنی رقم جتنی رقم کا کھانا ہے زکات ادا ہو جائے گی۔ زکات میں پیسہ یا نقد دینا ہی ضروری نہیں، بلکہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آدمی، مثلا میں عرض کرتا ہوں آج کل کے بگڑے ہوئے ماحول ہے تو بری بات، لیکن مسئلہ آپ کے ذہن میں آ جائے، بعض لوگ شراب کے عادی ہیں، تو دیکھیے گھر میں چکی نہیں چل رہی، آٹا نہیں، اگر وہ زکات یا وہ آپ سے مدد کے لیے آئے تو آپ کو 100% گمان ہے کہ میں اسے اگر دوں گا تو یہ چرس پی لے گا، شراب پی لے گا، ہیروئن کی ہے اس میں لگا رہے گا، بچوں کو کھانا تو تب بھی نہیں ملے گا، تو جائز ہے کہ گھر کی برتنے کی اشیاء آپ اس کو لے کر دے دیں، آٹا دال یعنی جو کھانے پینے کا سامان وہ دے دیں، کپڑے خرید کر آپ اس کو دے دیں، اگر اس کو بستر کی ضرورت ہو تو بستر دے دیں، سردی کا موسم اگر اسے لحاف کی ضرورت ہو لحاف خرید کر دے دیں، کمبل خرید کر کے دے دیں۔ ان اشیاء میں جتنا پیسہ صرف ہوگا وہ زکات ہی میں سے آپ خرچ کریں، یہ جائے گا، جتنا بھی ہوگا، تو زکات کی رقم نقد بھی دی جا سکتی ہے، اشیاء کی صورت میں بھی دی جا سکتی ہے۔
بعض حضرات ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ایک عورت یا کسی شخص کے پاس سونا تو ہے مگر نقد پیسہ نہیں، یعنی سونا تو 10 تولے ہے اور وہ اہل ہے کہ زکات نکالے، مگر نقد رقم نہیں ہے، تو اب زکات کیسے نکالے؟ تو ایک تو یہ کہ وہ کسی سے قرض لے کر بھی زکات دے سکتا، یعنی ایک شخص جو ہے اس زکات کا اہل ہے، زکات کا اہل اس معنی کرے کہ اس کے پاس چاندی ہے، زیور ہے، نقد پیسہ نہیں، تو کسی سے رقم ادھار لے کر بھی زکات میں دے سکتا ہے، جب رقم آ جائے تب اسے دے دے۔ ورنہ یہ بھی جائے کہ کسی آدمی کے پاس اگر 40 تولے سونا ہو تو رقم نقد نہ ہو تو 1 تولہ سونا زکات میں نکال، اور کسی مستحق کو اگر وہ سونے کی صورت میں بھی دے دے گا، چاندی کی صورت میں بھی دے دے گا، تو تب بھی زکات ادا ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے پیسہ ضروری نہیں ہے، چاندی ہو، سونا ہو، برتنے کی اشیاء کی صورت میں ہو یا کھانے پینے کے برتنوں کی صورت میں ہو، لحاف، گدے اور اس قسم کے سامان میں سے ہو، جتنی مالیت کا سامان وہ مستحق زکات کو دے گا تو اس کی زکات ادا ہو جائے گی۔ اور یہ بتانا بھی ضروری نہیں کہ یہ رقم زکات کی ہے۔ زکات دیتے وقت دیکھیے قرآن مجید نے تو یہ بھی کہا وذی القربی، اپنے قریب والے کو دیکھو، یتامہ اور مساکین کو مؤخر کیا، وذی القربی کو پہلے بیان کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ کے اپنے گھر میں اگر کوئی زکات کا مستحق ہے تو اسے پہلے دی جائے، اور اس کا دوہرا ثواب ہے۔ دوہرا ثواب کیا ہے؟ یعنی ایک تو صلہ رحمی کہ رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو قرآن نے بیان کیا، رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کے لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ تو کیا ہوگا کہ جب آپ کی بہن اگر مستحق ہے تو بہن کو دی جا سکتی، خالہ مستحق ہے خالہ کو دی جا سکتی ہے، یعنی ایسے قریب والے لوگوں کا تو اس کا ثواب دوہرا ہے، ایک زکات دینے کا ثواب اور ایک اپنے عزیز اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کا ثواب، کہ رشتے داروں کے ساتھ سلوک کرنے کے لیے کہا گیا تو ان کو بھی دی جا سکتی ہے۔ اب میں آخر میں، وقت بہت کم ہوتا ہے آپ جانتے، کہ میں ایک اس انداز میں آپ کے سامنے لسٹ رکھتا ہوں کہ زکات کن کن کو نہیں دی جائے گی اور کن کن کو دی جائے گی۔ اچھا، دینے سے متعلق تو آپ نے تفصیل سماعت فرمائی، جو مختصر طریقے سے زکات کے مستحق ہونے کے باوجود انہیں زکات نہ دی جائے، وہ کون لوگ ہیں؟ ملاحظہ فرمائی، اور اس کو ذہن میں اس خاکے کو بسا لیں تو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو۔ کوئی شخص زکات اپنے والد کو نہیں دے سکتا، اپنے دادا کو نہیں دے سکتا اور دادا کو نہیں دے سکتا، اوپر جتنی بھی کڑیاں۔ اسی طرح کوئی شخص زکات اپنی دادی کو بھی نہیں دے سکتا اور دادی کو بھی نہیں دے سکتا، جتنے اوپر بھی یہ سلسلہ چلے اسے بھی زکات نہیں دے سکتا۔ اسی طریقے سے دوسری کڑی کی طرف آئیے، اپنے نانا کو بھی نہیں دے سکتا، نانی کو بھی نہیں دے سکتا، اوپر کی یہ 2 کڑیاں۔ اب اسی طرح نیچے آئیے، اپنی اولاد کو بھی نہیں دے سکتا، اپنے پوتے کو بھی نہیں دے سکتا، اگرچہ یہ مستحق ہوں زکات، پوتے کو بھی نہیں اور پوتے کو بھی نہیں۔ دوسری کڑی کی طرف آئیے نیچے، اپنے نواسے کو بھی نہیں دے گا، اپنی نواسی کو بھی نہیں دے گا، ان کو زکات نہیں دے گا اگرچہ یہ زکات کے مستحق ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ جب یہ زکات کے مستحق ہیں تو یہ ان کو کیوں نہیں دے گا؟ بوجہ رشتے داری یہ تو زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ آپ سے زکات کا مال لیں اور آپ ان کو دیں۔ اس کی وجہ کیا؟ اصل میں بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ والد کی کفالت آپ کے ذمے ہے کہ حلال مال سے آپ اس کی کفالت کریں، زکات کے مال سے نہیں۔ اگر اسلامی حکومت ہو اور کوئی باپ شرعی عدالت میں درخواست دے میں بوڑھا ہو گیا، کمانے کے لائق نہیں رہا اور میری اولاد مجھے خرچہ نہیں دے رہی، تو قاضی شرع کو یعنی اسلامی عدالت کے قاضی کو اختیار ہے کہ وہ جہاں ملازمت کرتا ہے اس کے والد کی کفالت کے لیے اس ادارے سے رقم کو منہا کر کے جبرن وہ اس کے والد کو دے گا۔ اسی طرح کوئی بچہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ زکات کا مستحق ہے اور باپ اس کو زکات نہیں دے گا، کیوں نہیں دے گا؟ باپ پر ضروری ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کی کفالت کرے،
تو یہ زکات کے مد سے ان کو مدد نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح نواسا نواسی نانا پر ضروری ہے کہ وہ اپنے حلال مال سے اس کی کفالت کرے۔ اسی طریقے سے پوتا پوتی دادا پر ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد اور اولاد کی کفالت جو ہے وہ اپنے مال سے کرے گا۔ یہ وجہ ہے جو دادا کو نہیں دی جائے گی، نہ نانا کو دی جائے گی، اور اسی طرح اوپر اور اسی طرح نیچے نہ لڑکے کو دی جائے گی، نہ پوتے کو دی جائے گی، نہ نواسے کو، نہ نواسی کو، ان کو زکات نہیں دی جائے گی۔ اچھا، یہ بات بھی آپ نے سمجھ لی۔ اب کچھ ابہام آپ کے ذہن میں ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس سے اور ملتے جلتے ہوئے رشتے دار جو ان کو بھی نہ دی جائے؟ تو دیکھیے ان دو کڑیوں کو بہت آسانی سے سمجھیے، نواسا نواسی، پوتا پوتی، اسی طرح اوپر نانا نانی، دادا پردادا، دادی یا پردادی، ان کو چھوڑ کر آپ سگے بھائی کو زکات دے سکتے ہیں، سگی بہن کو زکات دے سکتے ہیں، اپنی خالہ کو زکات دے سکتے ہیں، خالو کو زکات دے سکتے ہیں، خالہ زاد بھائیوں کو دے سکتے ہیں، خالہ زاد بہنوں کو دے سکتے ہیں، ماموزاد بہنوں کو دے سکتے ہیں، ماموزاد بہن کو دے سکتے ہیں، چچازاد بھائی کو دے سکتے ہیں اور چچازاد بہن کو دے سکتے ہیں۔ یعنی سوائے ان چار کڑیوں کے آپ ان میں اپنی زکات دے سکتے ہیں۔ اگر وہ مستحق ہیں تو ان کو دینا دوہرا ثواب ہے، ایک تو اپنے اعزاء کے ساتھ حسن سلوک کا، اور ایک یہ کہ گویا آپ زکات ادا کر رہے ہیں۔ یہ دوسرا، دینی مدارس کو بھی زکات دینا بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حکومت کا کوئی ادارہ دین کے چلانے کے معاملے میں مدارس کا معاون اور مددگار نہیں۔ دیکھیے آپ، حکومت کے محکمے کی طرف سے کسی قسم کی کوئی بھی امداد دینی مدارس کو نہیں ملتی۔ اگر آپ مغلیہ سلطنت کی حکومت اور ان کا طریقہ کار کا مطالعہ کریں تو مغلیہ سلطنت میں حکومت کا 10% بجٹ باضابطہ رکھا جاتا دین کی اشاعت کے لیے، جن سے مدارس چلتے، اور اس مدارس میں مدرسین جو ہیں ان کو تنخواہیں دی جاتی۔ سرکاری طور پر یہ ہوتا، بلکہ آپ کو تو سن کے حیرت ہوگی، ورنہ اس کی تصدیق کر لیں، آج ہندو حکومت ہندوستان میں کتنی ظالم حکومت، بابری مسجد کا مسئلہ کسی کی آنکھ سے پوشیدہ نہیں کہ اتنی عظیم الشان تاریخ کی ہماری مسجد جو ہے اس کو انہوں نے انہدام کر دیا اور شہید کر دیا۔ لیکن آپ کو سن کے حیرت ہوگی، اتنے ظالم حکومت کے باوجود بھی آج بھی جو وہاں دینی مدارس مصدقہ جو حکومت میں رجسٹرڈ ہیں، تمام استادوں کی تنخواہ انڈین گورنمنٹ دیتی ہے۔ شیخ الحدیث ہو، فقہ کا پڑھانے والا ہو، جتنے عالم بشرطیے کہ وہ مدرسہ رجسٹرڈ ہو، ان کے معیار کے مطابق ہو، حکومت کا مصدقہ ہو، تو بھارتی حکومت جو ہے وہ ان مدرسین کو تنخواہ دیتی ہے۔ مگر ماشاءاللہ ہمارے یہاں پاکستان میں یہ ابھی تک نہیں ہوا، یہ ابھی تک نہیں، مگر ہمارے یہاں پاکستان میں تو زکات کے ساتھ اتنا شاندار مذاق کیا گیا کہ شاید دنیا میں کسی ملک میں اتنا شاندار مذاق نہیں ہوا۔ شیعہ زکات نہیں دیں گے، دیکھا ہوگا آپ نے، یاد ہوگا کہ جلوس نکالا، 2-3 لاکھ آدمی اسلام آباد میں جمع ہو گیا، جنرل ضیاء الحق صاحب کی ایسی تیسی کر دی اور جناب انہوں نے کہہ دیا جی ٹھیک ہے شیعہ زکات نہیں دیں گے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے عدل کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب شیعہ زکات ادا نہیں کریں گے تو لیں بھی نہیں۔ دیکھیے کہ ایک برادری جب زکات دے نہیں رہی ہے تو لے گی کیسے؟ لیکن ماشاءاللہ ہماری حکومت میں شیعہ اپنے زکات کا پیسہ تو نہیں دے گا، لیکن شیعہ اگر زکات کا مستحق ہے تو حکومت کے زکات کے فنڈ میں سے اس کو زکات دی جا سکتی ہے۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ اس کا ناجائز فائدہ، جو بہت بری بات، لیکن آپ کے ایمان کے تحفظ کے خاطر بتانا ضروری، وہ یہ کہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ شیعہ سے زکات منع نہیں کی جائے گی، اچھے بھلے سنی مسلمان اپنے جناب بینک جا کر کے دستخط کرتے ہیں کہ میں شیعہ ہوں، کوئی کہتا میں آغا خانی ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں بوری ہوں۔ مجھے بتائیے یہ کس دن کا حصہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو شیعہ، رافضی اور جناب جانے کیا کیا کہہ کر اپنی زکات کو یا جو کٹوتی ہوتی ہے اس کو آپ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ شریعت میں ہرگز جائز نہیں۔ تو بہرحال یہ تو بہت بڑا عنوان۔ مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ دینی مدارس کو کہیں سے امداد نہیں آتی، لہذا دینی مدارس کو بھی اپنی ترجیحات میں رکھیں
کہ ان کو بھی زکات دی جائے۔ اچھا، امام شافعی کا مذہب تو اس میں یہ ہے کہ جیسا کہ قرآن کی نص سے بھی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں زکات دی جا سکتی ہے، یعنی دینی مدارس کو اگر زکات دی جائے تو امام شافعی کے نزدیک دین کی اشاعت میں بھی زکات جو ہے وہ جائز، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ اس میں تملیغ کی شرط کرتے ہیں کہ زکات کے مستحق کو جب تک اس زکات کے مال کا مالک نہ بنا دیا جائے اس وقت تک زکات ادا نہیں ہوگی۔ لہذا جو دینی مدارس ہیں ان میں زکات اور خیرات کے مستحق طلبہ ہمیشہ رہتے ہیں، لہذا ان اداروں کو بھی زکات دی جائے اور دیتے وقت لکھوا دیا جائے کہ یہ رقم زکات کی ہے۔ یہ رقم جب مدارس میں پہنچے اس کے محتمم کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو زکات کی مد میں رقم آئے اس کو زکات کی مد ہی میں خرچ کیا جائے۔ اچھا، اب یہ ہیں وہ چیزیں کہ جن کو ہم نے کہا کہ زکات آپ کس کو دیں گے، کون زکات دے گا، اس پر گفتگو ہم گزشتہ نشست میں کر چکے۔ اچھا، اب جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ وہ اپنی دادا اور دادی نانا نانی کو نہیں دے سکتا، اس میں اور بھی ذرا سا اضافہ کریں کہ کن کو نہیں دے سکتا۔ اچھا، اسے بتانے کی ضرورت نہیں کہ جو مال کا مالک ہو اسے زکات نہیں دیں گے آپ، اس لیے کہ تو پیسوں کا مالک اس کو زکات کر۔ اچھا، اور کیا ہے؟ سید کو زکات نہیں دے سکتا، ہاشمی کو زکات نہیں دے سکتا، اگرچہ وہ زکات کا مستحق ہے۔ زکات اگر سید کو دی گئی تو ادا نہیں ہوگی، سید کو زکات دینا بھی حرام اور سید کو زکات لے کر کھانا بھی حرام۔ حدیث شریف میں آیا کہ جو علماء نے یہ مسئلہ لکھا تو یہ کس حدیث سے اس کو لیا؟ ہوا یہ کہ زکات کے مال کی کچھ کھجوریں آئی، وہ حضور کی خدمت میں ایک ڈھیری لگی ہوئی، حضرت امام حسن حسین یہ چھوٹے بچے یہ کھیلتے ہوئے آئے اور اس کھجور کے ڈھیر میں سے ایک کھجور اٹھا کر حضرت امام حسن نے اپنے منہ میں رکھ لی۔ حضور کی جب نظر پڑی تو آپ نے تمبی فرما کر کھجور ان کے منہ میں سے نکال لی اور نکال کر کہا یہ مال کا میل ہے، یہ یعنی سیدوں کے لائق نہیں، یہ ہمارے خاندان کے لائق نہیں ہے، یہ تو مال کا میل ہے۔ کیا مطلب ہوا میل کا؟ دیکھیے، ہم کہتے ہیں جو 2.5% حصہ ہم پیسے میں سے نکالتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ زکات۔ زکات کہتے ہیں۔ اب اس کو وقف کریں تو یہ بنتا ہے زکات۔ زکات کے معنی ہے تطہیر اور پاکی کے، جیسے فرمایا قد افلح من تزکا، کیا قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہوا جس نے پاکی اختیار کی، جیسے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، یہ بھی دیکھیے زکات ہی سے ملتا اس سے ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، یہ جو ہم نے تمہارے پاس نبی بھیجا یہ جانتے ہو کیا کام کرتا ہے؟ یہ تمہیں پاک کرتا ہے، ویزکیکم یہ تمہیں پاک کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ اور کتاب اور حکمت تمہیں سکھاتا ہے۔ تو اس کو زکات اسی لیے کہتے ہیں کہ جس مال میں سے یہ نکالی جائے، جس مال میں سے یہ نکلی، اب جو مال بچ گیا یہ پاک ہو گیا، اس کی تطہیر ہو گئی۔ اور زکات کا مال اگر اس میں ہوگا یہ ناپاک ہے، یہ جب اس میں جائے گا تو یہ مال بھی ہلاک ہوگا، اس کے ساتھ جو دوسرا مال ہے اسے بھی ہلاک کر دے گا۔ تو حضور نے فرمایا یہ میل ہے اور ان کے منہ سے نکال لی، یعنی یہ کہ کھانے نہیں دی انہیں کھجور۔ تو سید کو ہاشمی کو زکات نہیں دی جا سکتی۔ بڑی معذرت کے ساتھ کوئی صاحب ہوں تو سن لیجئے گا ہماری اس تلخی کو، اور اگر مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے اس مسئلے میں افہام و تفہیم بھی فرما لیں۔ بعض علاقے فرنٹیئر ایسے کہ جہاں زکات کا مستحقی سید، یعنی باضابطہ وہ آ کر کہتا میں سید ہوں نکالو زکات، یعنی لوگوں نے مستحق اسے بنا کر رکھا کہ جو سید ہے، باضابطہ وہ آن کر کہتا کہ میں سید ہوں اور لاؤ زکات کا حصہ، یعنی میرا حق ہے کہ میں زکات لوں، یہ غلط ہے۔ جاننے کے باوجود کوئی سید کو زکات دے گا تو ادا نہیں ہوگی، اور لینے والے کے لیے بھی یہ حرام ہے، دینے والے کے لیے بھی حرام ہے کہ اس کی زکات ادا نہیں ہوگی۔ تو ہم نے بہت آسان طریقے سے آپ کے سامنے یہ سارا چارٹ رکھا
کہ زکات کس کو دی جائے، کون کون مستحق ہے اور کن کن لوگوں کو زکات نہ دی جائے۔ دینی مدارس میں جب آپ زکات دیں تو بغیر تردد کے یہ عرض کرتا ہوں بات، مجھے اس کے کہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ جتنے سنی ادارے ہیں انہیں دیجیے، جن کا مذہب اور مشرب اہل سنت و جماعت ہو، ان کو آپ زکات دیجیے۔ ایسے لوگوں کو آپ زکات دیں جو ہمارا مذہب نہیں رکھتے تو یہ آپ کی زکات آپ کے مذہب کے خلاف استعمال ہوگی، آپ کے خلاف پمفلٹ چھپیں گے، آپ کے مذہب کے خلاف جناب ساری موومنٹ اور تحریکیں چلے گی۔ تو ایسے کسی جماعت یا ادارے کو زکات نہ دیں جس کا تعلق اہل سنت و جماعت سے نہ ہو۔ زکات کو ادا ہونا تو درکنار، الٹا وبال ہوگا جو آپ کے مذہب کے خلاف جو وہ کام کریں گے، اس کا وبال اور آپ کی گردن پر ہوگا۔ ایک مسئلہ رہ گیا، اور ایک مسئلہ، بیوی شوہر کو بھی زکات نہیں دے سکتی اور شوہر بیوی کو بھی زکات نہیں دے گا۔ کہ ایک شخص نے زکات نہیں نکالی اور اب سال بیت گیا تو اب جو مال اس کے پاس ہے اس کی زکات تو نکالے گا، جو زکات کی رقم اس کے پاس ہے اس زکات پر بھی زکات دینی آئے گی۔ مثلا کسی کے ذمے 10,000 روپے تھے جو وہ نہ نکال سکا، تو اب وہ اس سال کی اپنے پورے مال کی زکات بھی نکالے گا، گزشتہ سال کے 10,000 بھی نکالے گا اور 10,000 پر اس کا 40واں حصہ جو بنتا ہے اسے بھی نکالے گا۔ اچھا، یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ یہ ہے، آپ تمام حضرات کے اور خصوصاً جو بڑی بڑی جماعتیں چلاتے ہیں ان کے قائدین، ان کے عہدے داروں کے لیے وہ یہ ہے کہ مختلف جماعتیں یا ادارے زکات وصول کرتے ہیں، زکات وصول کرنے کے بعد انہوں نے زکات کی رقم اپنے مرکزی خزانے میں رکھ لی اور سال بھر گزرنے کے باوجود اگر انہوں نے زکات کو خرچ نہ کیا تو اب وہ بھی گناہگار ہوں گے، دینے والوں کی زکات ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ زکات دینے سے یعنی زکات دینے والے نے کسی آدمی کو اپنا وکیل بنا دیا کہ میری طرف سے تم زکات دے دینا، اور وہ اگر زکات نہیں دے پایا تو زکات محض وکیل کو حوالے کرنے سے زکات ادا نہیں ہوگی جب تک کہ وکیل اس کو اس مد میں خرچ نہ کر دے۔ اگر آپ نے اپنی جماعت کو زکات دی کہ یہ زکات کی رقم، یہ زکات کب ادا ہوگی جب جسے آپ نے وکیل بنایا وہ خرچ کرے، تو آپ نے جس کے حوالے زکات کی رقم کی وہ وکیل، چاہے وہ جماعت کا سربراہ ہو، کسی ادارے کا سربراہ ہو، وہ وکیل کو چاہیے کہ جلد از جلد اس زکات کو زکات کی مد میں خرچ کر دے۔ اگر اس نے خرچ نہ کی تو ظاہر ہے کہ دینے والے کی زکات ادا نہیں ہوگی، لینے والا ادارہ یا اس کے ذمہ دار وہ گناہگار ہوں گے اور زکات کی رقم پر بھی زکات لگے گی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ آپ مالدار ہیں، آپ نے 1,00,000 روپیہ اپنے ادارے کو زکات دی اور اس نے سال بھر خرچ نہ کی، اس کے خزانے میں پڑی رہی، تو آپ کے ذمے 2,500 روپے اس زکات پر اور دینا لازم آئے گا جو گزشتہ سال آپ نے نکالی جو خرچ نہیں ہوئی۔ ایک بات، دوسرا یہ ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے اس بات پر کہ تمام ادارے اور خود ہماری حکومت بھی سال میں جب حساب کرتے ہیں زکات کا تو بڑی بڑی جماعتیں بطور تحسین کے، بطور خوشی کے اپنے ممبران کو بتاتی ہیں کہ بھائی اس سال ہم نے زکات کی مد میں 10 لاکھ بچا لیے، یعنی دیکھا ہم نے اتنی احتیاط سے پیسہ خرچ کیا کہ آپ نے جو ہمیں زکات دی تھی اس میں سے آپ کے 10 لاکھ روپے بچ گئے یا 2 لاکھ روپے بچ گئے۔ یہ وہ اپنی دیانتداری جتاتے ہیں کہ صاحب ہم نے رقم بچا لی، حالانکہ یہ بالکل لغو ہے، آپ کو رقم بچانے کے لیے تو نہیں دی گئی، آپ کو تو فوراً خرچ کر دینا چاہیے تھا اسی وقت۔ چلیے اگر اس وقت نہ بھی خرچ پائے، کوئی وجہ رہی ہو، تو سال آنے سے پہلے تو ہر ادارہ، ہر جماعت اس رقم کو خرچ کر دے۔
ورنہ وہ گناہگار ہوگا. دینے والے کی زکات اس وقت تک ادا نہیں ہوگی جب تک آپ کا وکیل ادا نہ کرے. سال اگر بیت گیا تو اتنی رقم پر مزید زکات آپ دیں گے، لیکن آپ کو جب دیں گے جب آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی زکات ادا نہیں کی گئی، اور آپ کو معلوم ہی نہیں کہ زکات دی گئی یا نہیں، تو اب بتائیے آپ بھی گناہگار ہوئے، باوجود زکات دینے کے بھی آپ گناہگار ٹھہرے. اسی طرح حکومت کے محکمے آپ غور فرمائیے، ان کا آپ گزٹ نوٹیفیکیشن ملاحظہ فرمائیے مرکز کا، تو وہ بتائے گی کہ گزشتہ سال ہمیں زکات کی مد میں اتنا بچ گیا. بھئی اگر کسی نے آپ کو زکات کی مد میں خرچ کرنے کے لیے دی ہے رقم یا آپ نے لے لی تو بچانے کا تو آپ مجاز نہیں. ایک سوال اس میں یہ بھی کہ حکومت جو زکات کی کٹوتی کرتی ہے وہ کیا، تو ہمارے نزدیک یہ بالکل درست نہیں. اس کی وجہ میں بتا دوں آپ کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں مولانا نے ضمناً اس کو بتا دیا، سیاق و سباق کو دیکھا ہی نہیں. غور کیجئے کہ جب آپ کہیں پیسہ جمع کرتے فکس ڈپازٹ، اس میں سے حکومت یکم رمضان کو 2.5% کاٹ لیتی. ٹھیک ہے صاحب، اب حال یہ ہے کہ سرکاری اداروں میں اگر آپ انتہائی سود کی شرح ملاحظہ فرمائیں تو 14%، یعنی حکومت نے آپ کے پیسوں پر 14% آپ کو سود دیا، 2.5% اس میں سے کاٹ لیا. اب مجھے بتائیے کیا تماشا ہوگا؟ یعنی 14% وہ سود دے رہی ہے، یا یوں سمجھ لیں آپ کہ 2.5% اس نے اپنے پاس رکھ لیا، 14% آپ کو دے دیا. یہ کس طریقے سے ادا ہوگا؟ تو یہ بھی درست نہیں. اچھا، اب غرض یہ ایک مسئلہ جو سب سے اہم ہے وہ بڑی بڑی جماعتوں کے لیے میری گزارش ہے کہ ہماری گزارشات کو وہ بڑے ٹھنڈے دل سے غور. یہ ہمیں معلوم ہوا، لوگ مسائل پوچھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا کہ کسی جماعت نے غریبوں کے لیے کروڑہار روپئے زکات کے لے کر مکانات تعمیر کر دی. بہت اچھی بات ہے کہ بے گھر لوگوں کو آپ مکان دے دیں. ظاہر ہے کہ زکات میں مکان بھی دیا جا سکتا ہے، پلاٹ بھی دیا جاتا ہے، اشیاء بھی دی جا سکتی ہے، سونا چاندی بھی دیا جا سکتا ہے، اس کے برتنے کا سامان بھی دیا سکتا ہے، غلہ بھی دیا جا سکتا ہے، تو مکان بھی دیا جا سکتا. تو آپ نے کسی غریب کو زکات کی مد کے پیسوں سے مکان دلا دیا، بہت اچھی بات. لیکن مکان دینے والا جب تک اس کو وہ ادارہ یا وہ جماعت جب تک اس کو مالکانہ حقوق نہیں دے گا اس وقت تک زکات ادا نہیں ہوگی. جیسا کہ آپ سن رہے ہیں زکات کے بیان میں کہ تملیک شرط ہے کہ پیسہ یا مکان یا پلاٹ یا غلہ یا کپڑے جو بھی شے اس کو دینے کے بعد آپ اس کو مالک بنا دیں کہ بھئی یہ تمہارا. مالک بننے کا مقصد اب وہ جو جی چاہے کرے اس کا. تو اب آپ غور کیجئے کہ اگر بڑی بڑی جماعت اداروں نے آپ سے زکات لے لی، غریبوں کے لیے مکان بنا دیے اور مکان تو ان کو دے دیے کہ آپ رہ سکتے ہیں، لیکن آپ کے نام الاٹ نہیں ہوگا، زکات ادا نہیں ہوگی، کروڑوں روپیہ اس میں لگ گیا. لوگ تو یہ بتاتے ہیں کہ صاحب ہمیں رہتے ہوئے کئی سال ہو گئے لیکن مالکانہ حقوق انہوں نے ابھی تک نہیں دیے. یہ ساری خرابی لازم آئے گی یا نہیں؟ جب آپ نے اسے مکان کا مالک ہی نہیں بنایا تو زکات دینے والے کی ادا کیسے ہوگی؟ اچھا، ایک بات تو یہ ہے. اچھا، پھر ہم نے بعض ارباب حل و عقد جو اس معاملے میں سرگرم عمل ان سے پوچھا کہ بھائی آپ انہیں مالکان حقوق کیوں نہیں دیتے؟ بھائی ہم تک یہ بات آئی تو یہ تو اب بڑا سکم ہے آپ کے ادارے میں، بہت سب گنہگار ہوں گے آپ اگر آپ نے مالکان حقوق نہیں دیے. تو ہمیں بڑی بڑی جماعتوں کے سربراہ بہت شاندار جواب دیتے. وہ کہتے ہیں مولانا اگر ہم نے اس کو دیا نا تو یہ بیچ کے بھاگ جائے گا. ارے بھی بیچ کے بھاگ جائے گا؟ آپ نے کوئی ٹھیکہ لیا ہو؟ بھیا آپ جس کو دیں زکات، تو زکات دینے کے بعد وہ جو چیز آئے کرے اس کا وہ تو مالک. تو آپ اس لیے اسے مالک حقوق نہیں دے رہے کہ صاحب یہ تو بیچ لے گا، یہ تو کھا جائے گا، یہ تو بھاگ جائے گا. یہ ذمہ داری آپ کی نہیں ہے. آپ کو اس کو مالکانہ حقوق جب تک نہیں دیں گے تو آپ بھی گنہگار ہوں گے. جنہوں نے آپ کو زکات دی ان کی زکات اس وقت تک ادا نہیں ہوگی جس وقت تک کہ وہ مال کا مالک آپ اسے نہ بنا دیں. اور جب تک آپ اسے مال کا مالک نہ بنائیں گے اس وقت تک کی زکات کون دے گا؟ آپ تو دے نہیں سکتے زکات. مالک کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے اس کا پیسہ کہاں لگایا تو وہ کیسے زکات دے گا؟ یہ ساری برائیاں پیدا ہو جائیں گی. تو اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے
کہ جس ادارے جس جماعت کو آپ زکات دیں، ٹھیک، اتنا دیانتدار ایماندار ہو وہ آدمی کہ آپ کی زکات کا صحیح مصرف ہو، مستحقین تک پہنچا دے، اور جن کو زکات دی جائے ان کی دیانتداری یہ ہے کہ زکات ان مستحقین تک وہ پہنچانے کا اہتمام کرے۔ اور سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عمدہ بشارت دی، فرمایا کسی کو مدد تو ایک کو کی گئی لیکن 3 آدمی اجر و ثواب پائیں گے۔ مثلا گھر میں بیٹھے ہیں، شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ دروازے کے باہر سائل آیا، اسے 10 روپے دے دیے جائیں۔ بیوی نے خزانے میں سے 10 روپے نکالے اور ملازم کو دیے، ملازم کو کہا کہ باہر فقیر کھڑا ہوا، اسے یہ رقم دے دی جائے، تو حضور فرماتے حکم دینے والے کو ثواب الگ، بیوی نے مال میں سے پیسہ نکال کر نوکر کو دیا، اس کا ثواب الگ، نوکر نے جا کر فقیر کو دیا، اس کا ثواب الگ۔ تو جو لوگ وصول کرنے والے ان کو بھی ثواب ہوگا کہ وہ مستحق تک پہنچا دیں۔ تو یہ چند باتیں جو گفتگو میں رہ گئی تھیں، اور متنبع کرنا تھا آپ کو کہ زکوٰۃ کسی ایسے شخص کے حوالے کریں جو زکوٰۃ کی مد میں ادا کرے۔ ایک ایسے ادارے کو زکوٰۃ دی جو اسپتال چلانے والے ادارے، میت کی گاڑی چلا رہے ہیں یا دوائی دے رہے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہو۔ یہ سن لیجیے آپ، بہت سارے لوگ کوئی فلاں اسپتال کو دی جائے، فلاں ٹرسٹ کو دی جائے، فلاں جماعت کو دے دی جائے کہ وہ اسپتال چلاتی ہے، نہیں، یہ ہم نے عرض کیا کہ خالی حلال کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ایک ادارہ اگر زکوٰۃ کے پیسوں سے چل رہا اس میں تو آپ بھی دوا لے سکتے ہیں، میں بھی دوا لے سکتا ہوں، آپ بھی بیمار ہو سکتے ہیں، مالدار آدمی بھی بیمار ہو سکتا ہے، غریب آدمی بھی بیمار ہو سکتا ہے۔ ایک ادارے کے لیے یہ ممکن نہیں کہ دوا لینے والے سے پوچھا جائے کہ آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو اس کاؤنٹر پر جائیے، آپ اگر غنی ہیں تو اس کاؤنٹر پر جائیے۔ یہ ممیز کیسے کریں گے آپ، کس طریقے سے تمیز کریں گے؟ تو یہ بھی درست نہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے پیسوں سے میت گاڑی چلے، اب بتائیے آپ، تو میت گاڑی اگر چلے گی تو سب سے پہلی بات تو مردے کے سلسلے میں اگر آپ اس کو زکوٰۃ کے پیسوں سے دفنا دیں تو زکوٰۃ کیسے ادا ہوگا؟ میت کا کفن اگر آپ زکوٰۃ سے دیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ میت کو دینے سے ادا نہیں ہوگی، زندے کو دینے سے ادا ہوگا۔ اگر کہیں ایسا مسئلہ ہو کہ تجہیز اور تکفین کا سامان نہیں ہے تو آپ ان کے گھر والوں کو دے سکتے ہیں، یہ پیسہ لیجئے اپنی میت کو دفنا دیں، کفن میں، دفن میں، قبرستان لے جانے میں، ایمبولینس میں، جو خرچہ ہے آپ یہ ادا کریں، لیکن دیں زندے کو۔ تو ایسے اداروں کو دینے سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کہ جن کے یہاں اس قسم کی مدات طے شدہ نہیں ہے کہ غنی کہاں سے دوا لے گا، فقیر کہاں سے لے گا۔ تو یہ ساری باریکیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے بنیادی طور پر میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ ایسے کو زکوٰۃ دیں کہ آپ کو تو تسلی ہو جائے کہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ یہ چند باتیں قرآن مجید فرقان حمید میں جتنی تاکید ان 2 فریضوں کی آئی کسی اور کی نہیں، یعنی نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ مشکل سے آپ کو 2-3 رکوع کے درمیان کوئی شاید ایسا رکوع ملے جس میں زکوٰۃ اور نماز سے متعلق کوئی ہدایت نہ ہو۔ بار بار تکرار، بار بار اس کا بیان کرنا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں مسئلے کی نوعیت جو ہے وہ بڑی سنگین، یعنی کہ ان کی ادائیگی پر بے شمار ثواب اور عدم ادائیگی پر بہت سارا عذاب اور عتاب۔ اس سے اس کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں تو مسلمانوں کی علامتوں میں سے اسے قرار دیا گیا، فرمایا گیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ ہدایت کرتی ہے ان متقی لوگوں کو کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز پڑھتے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ انہیں بھی ہدایت کرتی ہے یا اس میں ان کے لیے بھی ہدایت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔
غرض کہ قرآن مجید میں اس کی بے انتہا تاکید، احادیث مقدسہ کی طرف آپ آئیں۔ ہم نے ایک مرتبہ نماز جمعے کے موقع پر اس حدیث پر تفصیلی ہم نے گفتگو کی، اور یہاں بھی اس کی اہمیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے دوبارہ گزارش کی جاتی۔ دیکھیے، کلمہ پڑھنے کے بعد جو 4 دین کے رکن ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے ایسے مربوط ہیں کہ ان میں سے ایک کو جان کر کے چھوڑنے والا ان تینوں کا بھی تارک کہلائے گا، یعنی اس نے وہ 3 فرض بھی ادا نہیں کیے۔ مثلا کلمہ شریف پڑھنے کے بعد سب سے پہلا فریضہ نماز، دوسرا زکات، پھر اس کے بعد استطاعت ہو تو حج ہے، اور ہر سال رمضان میں روزوں کا رکھنا ہے۔ لیکن نماز کی فرضیت اتنی اہم کہ زکات کو آپ جب دیں گے جب مال ہو، روزے جب رکھیں گے جب سال میں 1 مہینہ آئے، اچھا حج اس وقت کریں گے جب زادرا یعنی آپ کے اخراجات میں سے اتنی رقم بن جائے کہ آپ جا کر آ سکیں اور وہاں کا خرچ وغیرہ برداشت کر سکیں، تب حج فرض ہے۔ لیکن نماز تو کلمہ پڑھتے ہی فرض ہے۔ اچھا، اب زکات اور دوسرے 2 اور فریضے یہ آپس میں اتنے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ ان میں سے ایک کو بھی جان کر چھوڑنے والا وہ ایسا ہے جیسے اس نے بقیہ اور ارکان جو ہیں وہ بھی ادا نہیں کیے۔ مثلا ایک آدمی زکات کو دے مگر نماز نہ پڑھے، حج فرض ہو تو حج نہ کرے، رمضان کے روزے نہ رکھے، تو محض زکات ایک فرض ادا کرنا یہ اس کے لیے فائدے مند اور نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ اسی طرح زکات بھی دیتا ہو، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہو، نماز بھی ادا کرتا ہو، لیکن اللہ نے اگر اس کو اتنا مال دے دیا تو کوئی عذر مانے نہ ہو، جان کر کے حج کرنے نہیں جاتا، سب گناہگار ہے۔ وہ ایسا کہ جیسے اس نے بقیہ کام بھی نہیں کیے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے، یہ 4 فرض اپنے اندر اتنے مربوط اور ایسے ملے ہوئے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ان 4 کو ادا کرنا یہ اسلام کی اور اس کے مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ اچھا، اب دیکھیے اس کی تائید میں حدیثیں بھی کئی آئیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول جو حضرت عمر اور حضرت صدیق اکبر کے مابین ایک مکالمہ ہوا، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے اس کی اہمیت کا کہ جو حدیث ہم نے بیان کی یہ آپس میں ایک دوسرے سے کتنے مربوط ہوا۔ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کچھ ایسے جزائر، کچھ ایسی بستیاں اور برادریاں تھیں جنہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا۔ اچھا، انکار کرنے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا۔ وہ پیغام سنیے کیا تھا، کہنے لگے اے ابو بکر، چونکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بن گئے ہو اور ظاہر ہے کہ آپ حکومت کریں گے اور آپ کا اقتدار، آپ خلیفۃ المسلمین، تو نمازیں تو آپ ہم سے پڑھوا لیں جیسے رسول اللہ پڑھوایا کرتے تھے، حج بھی ہم کرنے کے لیے تیار، اچھا اسی طریقے سے رمضان کے روزے بھی ہم رکھنے کے لیے تیار، لیکن حضور کے وصال کے بعد ہم سے زکات موقوف کر دی جائے۔ زکات تو ہم حضور ہی کو دیا کرتے تھے، آپ ہم سے زکات وصول نہ کریں۔ یاد رہے کہ زکات کا نظام اجتماعی نظام ہے، انفرادی نہیں۔ اب ہوا کیا کہ جب ہمارے یہاں اسلامی حکومت نہیں ہوئی، یہ سارے معاملات نہیں ہوئے، تو اب اس اجتماعی صورت نے انفرادیت حاصل کر لی کہ آپ اپنے طور پر نکال کر اور غریب کے حوالے کر دے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ اسلامی حکومت میں ایک محکمہ ہوتا زکات کا، وہ زکات لوگوں سے وصول کرتا ہے، وہ نہ دیں تو بالجبر اسے وصول کیا جائے گا، اور سارے معاملات جو ہیں ایک پورا ڈپارٹمنٹ، ایک پورا ادارہ اس کو ڈیل کرتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ زکات چھوڑ دیں اور دوسری عبادتیں ہم سے کروائیں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے ان سے
ایسا جہاد کرنے کا اہتمام کیا جیسے کفار اور مشرکین سے جہاد کیا جاتا تھا. فوج تیار کر اور فرما ان پر حملہ بولو اور ان پر حملہ کرو. نہ صرف یہ کہ حملہ کرنے کا اہتمام کیا بلکہ حملہ کر بھی دیا. ایک دو نہیں، ہزاروں کو اس میں قتل کیا گیا. جب صدیق اکبر نے مانعین زکات پر حملہ کرنے کی تیاری کی تو حضرت عمر روکنے کے لیے آئے. دونوں بزرگوں میں افہام اور تفہیم ہوئی. حضرت عمر نے انہیں دلیل یہ دی کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ کفار مشرکین سے لڑا جائے، اس وقت تک لڑا جائے، اس وقت تک لڑا جائے جب وہ یہ کہنے لگ جائیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہاتھ روک لیا جائے. اب اس قوم نے امان پا لی، یعنی لوگوں کو اس وقت تک مارا جائے جب تک وہ کلمہ نہ پڑھ لیں تو ہاتھ روک لیا جاتا ہے، اور گویا کلمہ پڑھنے سے وہ مسلمان ہو گیا تو ہاتھ روک لیا جائے. اچھا، ایک مرتبہ اس کے برعکس مظاہرہ ایک جنگ میں ہوا جس پر حضور نے حضرت غالب حضرت خالد ابن ولید پر سخت گرفت کی. ایک جنگ میں خالد ابن ولید نے جب ایک پر تلوار اٹھائی تو اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسے حضرت خالد ابن ولید نے قتل کر دیا. اب یہ شکایت جب حضور علیہ السلام تک پہنچی تو حضور نے فرمایا یہ تم نے کیا کیا؟ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا حضور اس نے جان بچانے کے لیے ایسا کیا، یعنی جب میں نے قابو پا لیا میں اسے قتل کرنے والا، محض جان بچانے اس نے کلمہ پڑھا. حضور نے فرمایا کیا تم نے اس کے دل میں جھانکا تھا کہ اس نے یہ کلمہ ریاکاری میں پڑھا تھا، تسنوں میں یا دکھاوے کا پڑھا تھا؟ خبردار، جب قوم کلمہ پڑھ لے تو ہاتھ روک لی جائے. جس نے کلمہ پڑھ لیا اس نے امان پا لی. یہ فلسفہ حضرت عمر کے ذہن میں تھا تو انہوں نے کہا کہ حضور نے تو فرمایا اس وقت تک اس قوم سے لڑا جائے جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ لے، یعنی پورا کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اے ابو بکر صدیق، یہ تو نمازیں پڑھتے ہیں، یہ تو حج کرنے والے لوگ، یہ روزہ رکھنے والے لوگ، یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، کیا آپ ان سے ایسے جہاد کریں گے کہ جیسے کفار اور مشرکین سے کیا جاتا؟ تو صدیق اکبر نے جو حدیث ہم نے بیان کی اس کی روشنی میں اس کی تفسیر یہ بیان کی کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات یہ ہے کہ میں اس قوم سے اس وقت تک لڑوں گا جب تک وہ ان دونوں میں تمیز کرنا چھوڑ دے، اور جب تک وہ جیسا نماز کا فریضہ ہے اسی طرح زکات کو بھی جب تک نہیں مانے گا میں اس قوم سے لڑوں گا. کیا مطلب ہوا؟ جیسے حج فرض ہے اسی طرح زکات.